کہ جہنم کے مستحق ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، یہ تو سب فَهُوَ أَهْلَكُوهُمْ، یہ بھی ایک قسم کی لعنت ہے چونکہ بھیجنا کسی پر، ساری دنیا کے انسانوں کو یہ کہنا، تو فَهُوَ أَهْلَكُوهُمْ، أَهْلَكُوهُمْ کے معنی تو ہوں گے یہ ان میں سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے، ایک معنی فَهُوَ أَهْلَكَهُمْ کے معنی ہے اس نے تو ان سب کو ہلاک کر دیا، یہ مطلب ہوا۔ اگر بھائی کیسی بات کہہ رہا ہے کہ سب لوگوں کے واسطے اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجدون شر الناس یوم القیامت ذا الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ قیامت کے دن بدترین انسان جو پاؤ گے وہ دو چہرے والے ہوں گے۔ اب دو چہرے کیا ہوئے کہ وہ صاحب ادھر کو ایک چہرے سے اور ادھر دوسری طرف دوسرے چہرے سے، دنیا میں یہ تو کام کر رہے تھے منافق ہیپوکرائٹ۔ تو انہوں نے ایک گروپ سے ملتے تو ایک دوسرے انداز میں ملتے، دوسرے سے ملتے تو دوسرے انداز میں ملتے، تو جب تم نے اپنے آپ کو دو رخا کر لیا اللہ میں اب ٹھیک وہاں دو چہرے بنا دیں گے اس کے، تو یہ ہیں جو بدترین انسان ہوں گے۔ وعن حذیفہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنت قطات۔ اچھا اس کے ہؤلاء یہ جو میں نے پہلے حدیث پڑھی اس میں ایک معنی تو یہ ہے جو میں نے معنی کیے ہیں اس کے لحاظ سے تو خالی ہے پکڑائش ہے، اس میں ایک اور بھی معنی کا احتمال۔ دو چہرے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر دو باتیں تھیں، ایک تھی میرے خیال سے اور ان سے نہیں ملی کوئی، تو ایک بات تو یہ تھی کہ صاحب یہ چغل خوریاں کرتے تھے، ایک تو ان کا چہرہ یہ تھا اور دوسرا یہ کہ ہیپوکریسی کرتے تھے، تو یہ دونوں باتیں اس چغل خوری کی وجہ سے اس حدیث میں یہاں لائیں۔ ایک چغل خوریاں کر رہے ہیں یہاں سے وہاں پہنچا رہے ہیں یہ، اور دوسرے ہیپوکریسی بھی ہے۔ وعن حذیفہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنت قطات۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جنت میں بیک بائٹنگ کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ تو نہیں داخل ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ جس طرح سے آدمی اپنے اعمال اور اپنے ایمان کی وجہ سے سیدھا جنت میں چلا جائے، اگر یہ غیبتیں اور بیک بائٹنگ کرتا رہا ہے اس کو روکا جائے گا جب تک کہ اس کا حساب و کتاب نہ ہو جائے۔ ایمان اگر ہے تو اس کو سیدھا جانا چاہیے تھا مگر روک دیا گیا، تو اب کتنے دن روکے رہے ہیں؟ کرتی ہے جنت کی طرف، یہ ہوا۔ اور جب تک کوئی آدمی سچ بولتا رہے یا وہ سچائی کی جدوجہد میں لگا رہے، جب تک کہ ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخر کار اس کو صدیقین میں اس کا نام لکھ دیا جائے گا۔ سمجھا ہے؟ کیونکہ یہ صدیق تو ہے ہی صدق سے، سچائی ختم ہو گئی بس صدیق کے اوپر، یہ مطلب۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق اکبر کہلاتے ہیں کہ سچائی کو سب سے زیادہ بغیر کسی تأمل، بغیر دیر کے، بغیر شک اور شبہ کے ماننے والے تھے، یہ اصل بات تھی۔ مدینہ منورہ میں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کچھ ہو گئی کھٹ پٹ، وہی ہو جاتی، دونوں میں کوئی کھٹ پٹ ہوئی، اور حضرت عمر تو تھے ذرا گرم مزاج، بہرحال انہوں نے بھی کہا سنا جو ہوا،
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں آنے پہنچ رہے گئے. حضرت عمر کو خیال ہو گیا میں نے گڑبڑ کر دی اور یہ وہاں پہنچنی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں یہ بات یہ معلوم ہو جائے تو میرا تو پھر ٹھکانا کیا رہے گا. اس لیے بھاگم بھاگ خود بھی پہنچ دی اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ان کو کچھ کہا سنا. حضرت ابو بکر تو ابو بکر تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، کچھ مجھ سے ہی زیادتی ہو گئی تھی. مگر آپ تو جانتے تھے ایسا تھوڑی ہے، ہم جیسے باولوں کی طرح کوئی نبی ہوتے ہیں، تو آپ تو جانتے تھے کہ یہ جو ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، دوسرا کہہ رہا ہے مجھ سے ہوئی، لیکن آپ سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے. آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری خاطر ایک آدمی کو چھوڑ دو، اس کو کچھ نہ کہا کرو. کیا آپ نے فرمایا کہ ایک وقت وہ تھا کہ سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، میری بات کو ماننے میں تامل کیا، ایک ہی شخص تھا جس نے بغیر تامل کے میری بات کو مانا. یہ آپ نے فرمایا. یہ تمہاری اس کی روایت کرتے ہیں خود، ایسا نہیں یہ لوگ بھی تو ایسے تھے، اپنے قصور خود ہی روایت کر دیا کرتے تھے. تو ابو بکر صدیق کا یہ مقام جو ہے کہ خود نبی اس کی شہادت دے رہے ہوں کہ جب سب نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا اس وقت ماننے والا یہ شخص تھا، اسی لیے ان کو صدیق اکبر کہتے ہیں. یوں تو صدیق ہر مومن ہوتا ہے، لیکن جس طرح ایمان کے درجے جو ہیں مختلف ہیں، صدیقیت کے بھی مقامات مختلف ہیں. سب سے اعلی مقام جو ہے وہ تو ہوتا ہے نبی کا، نبی وہ خود صدیق ہوگا نا. اس کے بعد پھر ابو بکر ہیں اس امت کے صدیق، اس لیے ان کو صدیق اکبر کہتے ہیں. تو یہ جو ہے سچائی کی جدوجہد کرنے والا، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک ان کو اس کا نام صدیق لکھ دیا جائے. اور آپ نے فرمایا بچو جھوٹ سے، اس لیے کہ جھوٹ رہنمائی کرتا ہے کہیں کہ فجور کا مطلب کیا ہوا؟ نافرمانی. کیونکہ فجر یفجرو کے معنی آتے ہیں پھٹنا. آپ صبح کو کہتے ہیں فجر، کیوں کہتے ہیں؟ رات جو ہے وہ پھٹ گئی ہے. روشنی جو ہے صبح کو جو آتی ہے اس میں بھی چونکہ فجر جو ہے جب وہ روشنی آتی ہے نا صبح صادق، وہ ایک دھاگے کی طرح نکلتی ہے، بالکل ایک دھاگے کی طرح نکل کر کے وہ پھر پھیلنی شروع ہوتی ہے. تو ایسا ہوا کہ جیسے کوئی چیز آپ بیچ میں کسی چیز کے گھسا کر کے اور اس کو یوں پھاڑتے چلے جائیں، تو وہ رات کی اندھیری اس طرح سے ہٹتی چلی جاتی ہے اور یہ روشنی اس کو ہٹاتی جاتی ہے، اس لیے اس کو فجر کہتے ہیں. تو فجور جو ہے یہ پھٹن اس کے معنی ہوئے. فاجر اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالی کی روشن ہدایتوں کو اپنے گناہ کی سیاہی سے پھاڑ دیا ہے. اللہ کے احکام میں تو نور ہے، اور بندہ جب گناہ کرتا ہے وہ اس میں سیاہی ہے، ظلمت ہے، تو ظلمت سے اس نے پھاڑا ہے اس نور کو. تو الٹے ہو گیا، بالکل جو صبح والا قصہ اس کا الٹا ہے، تو اس کو فاجر اس لیے کہتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ جھوٹ جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے فجور کی طرف، اور فجور رہنمائی کرتی جہنم کی طرف. اور جب تک آدمی جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی جدوجہد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پاس اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیتے ہیں، کذاب. اور مسلم کی روایت میں کہ یہ تو متفق علیہ، مطلب ایک مضمون کے لحاظ سے تو یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے. الفاظ مسلم کے جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ سچائی جو ہے وہ بھلائی ہے، کیونکہ پہلی حدیث میں اس میں کیا آ رہا تھا؟ سچائی رہنمائی کرتی. یہاں لفظ کیا آیا؟ سچائی ہی بھلائی ہے، اور بھلائی جنت کی رہنمائی کرتی ہے، اور جھوٹ فجور ہے، اور فجور جو ہے وہ جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے. عن ام کلثوم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، یہ ام کلثوم آپ ان کو نہ سمجھ رہے ہیں، آپ کی جو بیٹی تھی وہ مراد وہ نہیں ہے، یہ ام کلثوم تھی نا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی تھی، وہ نہیں ہے یہ ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط ہیں، عقبہ ابن ابی معیط. عقبہ ابن معیط، ابی معیط تو آپ کے دشمنوں میں تھا، بڑے سرداروں میں مکے کے. یہ ان کی بیٹی ہیں، صحابیہ ہو گئی. ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کذاب وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کے بیچ میں مصالحت کرا رہا ہو. بھائی جھوٹ کیوں برا ہے؟ نقصان پہنچاتا ہے. لیکن اگر ایک آدمی لوگوں میں مصالحت اور دوستی کرا رہا ہے، جو ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، تو یہ تو اچھا کام ہے. جب اچھا کام ہے تو اس کے لیے جھوٹ بولنا بھی اچھا ہی ہے. شوہر بیوی میں ہو گئی لڑائی، اب وہ لڑائی اچھی ہے یا ان کا دونوں میں جوڑ اچھا ہے؟ ہمارے دوسرے مفتی صاحب سے پوچھے تو کہیں گے موقع کی بات ہے، بعض دفعہ لڑائی بھی اچھی ہوتی. تو جب دونوں میں دوستی، جو تعلقات کی خوشگواری اچھائی ہے، اس کے واسطے اگر کوئی برائی بھی گوارا کرنی پڑے کرنی ہوگی، وہ برائی نہیں رہے گی. کچھ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے اگر جھوٹ بھی بولنے پڑے کہ صاحب جا کر اس کو کہہ دیا میاں وہ تو تمہاری وجہ سے تڑپ رہے ہیں، بالکل کروٹیں لے رہے ہیں، ان کو تو راتوں کی نیند ہی نہیں آ رہی، یہ ہو رہا وہ رہا، تمہارا بہت اچھا ذکر کر رہے تھے، اپنی غلطی کا اقرار کر رہے تھے، اب اس کا دل نرم ہو گیا. سمجھا؟ ایسی جا کر اس کو کہہ دیا، جھوٹ بولا. اب اس کی وجہ سے دونوں میں تعلقات ہو گئے تو اچھائی حاصل ہوئی. یہ جھوٹا نہیں ہے کیونکہ اس نے اچھا کام کیا ہے. اس کے ذریعے سے سچائی سے یہاں بات نہیں بن رہی تھی، دونوں نے گڑبڑ کی تھی، اس واسطے اب تھوڑا جھوٹ بول کر دونوں کو نرم کر لو. متفق ہے نہیں؟ اچھا صاحب. اور وَيَقُولُ خَيْرًا، اس کے معنی کیا ہوئے کہ بھائی یہ جھوٹ برائی پھیلانے کے لیے نہیں بول رہا، اچھائی کے واسطے بول رہا ہے. بات خلاف واقعہ ہے مگر اچھا ہے جو کچھ کہہ رہا ہے. تو صاحب اور اسی طرح سے یہ اچھے لفظ بول بھی رہا ہے اور اچھائی کو دراصل بڑھانا بھی چاہتا ہے. تو اس واسطے یہ آدمی کذاب نہیں کہلائے گا. صورتاً کذب ہے مگر نتیجتاً یہ جھوٹ اور کذب نہیں ہے. وعن المقداد ابن الاسود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم المداحین فاحصوا في وجوههم التراب. آپ نے فرمایا، مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم تعریفیں بگاڑنے والوں کو دیکھو، بگاڑنے کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ اس میں مداح سپر فارم ہے، کسی کی یوں ویسی تعریف کرنا، اور ایک بگاڑنے کا مطلب کیا ہوا، آپ یوں ہیں، ڈبل پیسے ہیں، فلانا ڈماک ہے، اب وہ جناب پھول کے ہو گئے. وہ جب پھول کے یوں ہو گئے وہ تو خود ہی تم نے اس کو زمین میں دفن کر دیا. اس لیے اس کی سزا کیا رکھی؟ فرمایا ایسے آدمی کو منہ پہ تم مٹی پھینک دو. یہ تمہیں مٹی میں ڈالنا چاہتے ہیں، تم ان کے منہ پہ مٹی پھینک دو. یہ مطلب اس سے یہ ہے، بعض نے کہا حقیقتاً یہی کرو، بعض نے کہا اس سے برائی بتلانی مقصود ہے کہ یہ آدمی جو ہے بری حرکت کر رہا ہے. کسی انسان کو جو ہے وہ اپنے آپ میں نہیں رہنا دینا چاہتا، وہ تو سمجھ جائے گا مطلب پتہ نہیں میں تو کیا چیز ہو گیا ہوں، تو یہ غلط ہوا. اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی کی تعریف کرنی ہے سامنے نہیں، پیٹھ پیچھے تعریف کرو جتنی کرنی ہے. وعن ابی بکرۃ قال اثنى رجل على رجل عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ويلك قطعت عنق اخيك ثلاثا من كان منكم مادحا لا محالة فليقل احسب فلانا والله حسيبه ان كان يرى انه كذلك ولا يزكي على الله احدا. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی تعریف کی.
صاحب وہ تو بہت اچھا آدمی، صاحب یہ آدمی تو بہت ہی عمدہ ہے. یہ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، تو نے تو اپنے بھائی کی گردن ہی کاٹ ڈالی. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ مطلب یہ سامنے تعریف نہیں ہونی چاہیے، دوسری بات یہ کہ تعریف کا یہ انداز بھی غلط ہے کہ پورے یقین کے ساتھ تم کہہ رہے ہو صاحب یہ بالکل بہت عمدہ آدمی ہیں، بڑے ویسے ہیں یہ. اچھا فرمایا کہ کسی کو اگر تم میں سے کسی کی تعریف کرنا ہی ہو تو یوں کہو کہ میں ایسا سمجھتا ہوں فلانے آدمی یہ اچھے ہیں. کیوں؟ اور فرمایا کہ حساب لینے والے تو اللہ ہیں. یقین کے ساتھ تم نے تو کہا تھا بہت اچھے ہیں، کیا پتا اللہ میاں کیا اس کا مقام کیا ہے. تمہارے تم اللہ میاں کے مقابلے پر اپنا جو ہے علم لانا چاہتے ہو، اپنا خیال کہو گا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ صاحب بہت اچھے ہیں، میں ایسا سمجھتا ہوں، میری رائے ان کے بارے میں یہ ہے، یہ ہونا چاہیے. تو واللہ اللہ اس کا حساب لینے والا ہے. اگر اللہ اس کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں یا وہ آدمی ایسے ہی دکھائی دے گا اس اللہ کے ہاں. اور اللہ کے مقابلے میں تم کسی کی تزکیہ، کسی کی صفائی اللہ کے مقابلے میں مت کرو، اپنا خیال ظاہر کرو. وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما الغيبه قالوا الله ورسوله اعلم قال ذكرك اخاك بما يكره قيل افرايت ان كان في اخي ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. وفي روايه اذا قلت لاخيك ما فيه فقد اغتبته واذا قلت ما ليس فيه فقد بهته. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو غیبت کیا ہوتی ہے؟ بیک بائٹنگ کیا ہوتی ہے؟ تو صحابہ بھی جو تھے انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کا ذکر ایسی طرح کرنا کہ جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، یہ ہے غیبت. کہ جب اس کو پتہ چلے تو اس کو اچھا نہ لگے کہ میرا ذکر اس طرح کیوں آیا ہے، یہ ہے غیبت کہلاتی. کہا گیا کہ کیا آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی میں موجود ہو تب بھی یہ غیبت ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ چیز جو تم کہہ رہے ہو وہ اس کے اندر موجود ہے تو تم نے اس کے غیبت کی ہے، بیک بائٹنگ کی. اور اگر وہ چیز جو تم کہہ رہے ہو اس میں نہیں ہے تب تو تم نے بہتان لگایا. ہاں تو ہے ہی نہیں تو کہاں سے کہہ رہے ہو؟ یہ تو بہتان ہے، یہ غیبت نہیں. تو یہ ہوا بس. چلیے اور حدیث نمبر 2616 نہیں 4616 میاں 4616 4616 ٹھیک ہے نا میاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له فبئس أخو العشيرة فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه فلما انطلق الرجل قالت عائشة يا رسول الله قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متى عاهدتني فحاشا إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره وفي رواية اتقاء فحشه. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی اجازت حاصل کی. آپ نے فرمایا اس کو اجازت دے دو، برا ہے یہ اپنے برادری کا آدمی. العشیرہ قبیلہ، خاندان، برادری، مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، یہ آپ نے فرمایا اجازت دے دو آنے کی. تو پھر جب وہ آ کے بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ نے اس کے ساتھ اچھی طرح بات کی اور مسکرائے، یہ سارا کچھ وہی نہیں، مسکرا کر اس کے ساتھ بہت اچھی طرح بات کی آپ نے. تو یہ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ جب وہ آدمی چلا گیا تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے ایسا ایسا لفظ اس کے آنے کے وقت کہا تھا کہ وہ آدمی برا آدمی ہے، آنے دو. اور پھر آپ اس کے ساتھ مسکرا کر ہنستے ہوئے آپ نے باتیں کی. تو اس سے درست ہوا شبہ کہ آپ جب آدمی اچھا نہیں بتا رہے ہیں تو پھر آپ نے اس طرح کیوں بات کی آپ نے اس کے ساتھ؟ جیسے معلوم ہوتا ہے بہت اچھے آدمی سے بات کر رہے ہیں، آپ کی بڑی طبیعت خوش ہوئی ہے ایسے آدمی کو دیکھ کر کے، تو یہ تھوڑا سا اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک عمل میں تضاد معلوم ہو رہا ہے. ایک طرف آپ فرما رہے ہیں کہ آدمی صحیح نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ اس سے بڑی اچھی طرح آپ نے باتیں کی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے فحش گو کب پایا تھا؟ فحش مطلب گندی باتیں کرنے والا، یہ مجھے کب تم نے کبھی دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک برے درجے کا آدمی قیامت میں وہ ہے کہ جس کو لوگ اس کی برائی کی وجہ سے چھوڑ چکے ہوں. تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ بھئی ایک وہ اس کی حالت ہے، لیکن کیا ہم اس کی وجہ سے خود برے بن جائیں؟ یہ تو نہیں ہوگا. ہم کو ویسے ہی رہنا چاہیے کہ جیسا کوئی آدمی اچھا ہو، کہ ہم برے کی وجہ سے برے بن جائیں، اچھوں کے ساتھ اچھے بن جائیں، یہ کوئی ٹھیک نہیں بات نہیں. ہم اپنی جگہ اچھے رہنا چاہیے، یہ ہے. تو لوگ جو ہیں وہ اچھے یا برے ہمارے بارے میں یہ رائے نہ قائم کریں کہ صاحب وہ آدمی تو بہت بری باتیں کرنے والا آدمی ہے. یہ ہے تو اللہ کے نزدیک ایسے لوگ جو ہیں وہ برے مرتبے کے ہوتے ہیں کہ جن کو لوگ چھوڑ دیں اس وجہ سے کہ بھئی یہ وہ برا آدمی ہے، اس کے برائی سے بچنے کے لیے چھوڑ دیں. تو معلوم ہوا کہ برا آدمیوں کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے برتاؤ اور معاملہ ہونا چاہیے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی معافا الا المجاہرون وان المجانة ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بار يسره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جو ہے وہ اس کو معافی مل سکتی ہے، یا یوں کہیے کہ وہ قابل معافی ہیں، معافن یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ان کو معاف فرما دیں سوائے مجاہرین کے. مجاہرین کون ہیں؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ بعض دیوانے ایسے ہوتے ہیں کہ رات میں کوئی غلط بات کی، مطلب یہ کہ رات سے مطلب یہ مطلب نہیں رات ہی کو مراد یہ ہے کہ بھئی رات کا وقت ایسا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ بھئی کون آدمی کیا کام کر رہا ہے، یہ مطلب ہے رات میں اس نے کوئی کام کیا اور اس کی صبح ہو گئی. اللہ نے تو اس پر پردہ ڈالا تھا، اس لیے کہ رات ہے تو رات ایک پردہ ہے، اس میں چیزیں چھپ جاتی ہیں. تو اللہ نے تو پردہ ڈالا تھا اس کے اوپر، وہ جو ہے وہ خود پردہ اٹھا رہا ہے. کیا مطلب؟ وہ لوگوں سے کہتا ہے ارے فلانے میں نے رات یہ کام کیے ہیں، خود ہی کہہ رہا ہے. تو یہ ہے مجاہر، جہر سے ہے. جہر کے معنی آواز کے بلند کرنے کے ہیں، ظاہر کرنے کے ہیں، جس سے کہ دوسرے کو معلوم ہو جائے. تو یہ ہے مجاہر. تو حالانکہ اس نے تو رات گزاری تھی کہ اللہ نے اس کے اوپر، اس کے رب نے اس کے اوپر اپنا پردہ ڈالا تھا، اور اس نے صبح اس طرح کی کہ اللہ کے اس پردے کو اس نے کھول دیا. تو یہ بہت بڑی یہ دیوانے پن کی بات ہے.
ایسے مجاہر کو اللہ تعالیٰ معاف بھی نہیں فرمائیں گے، کیونکہ ایک ہے برائی کا، دیکھیے میں فرق سمجھا دوں. ایک آدمی نے برائی کی، وہ برائی اس کی حد تک ہے، اس کا نقصان بھی لمیٹڈ ہے، اس کی ذات تک ہے. جب اس برائی کو وہ ظاہر کر رہا ہے دوسروں کے سامنے، تو اس کا مطلب اس کے دو اثر ہیں. ایک اثر تو یہ اس کے ذہن سے برائی کا تصور نکل چکا ہے، تبھی تو وہ دوسروں سے بھی کہہ رہا ہے. ورنہ اگر برائی کا تصور باقی رہتا تو برائی کرنے والا بھی اس کو چھپانے کی کوشش کرتا، ظاہر نہ کرتا. تو جس کے ذہن سے برائی کا تصور اور احساس نکل جائے تو پھر اب اس کے لیے کیا رہ گیا؟ وہ تو 1000 برائیاں کرے گا، یہ 1000 مرتبہ اس کام کو کرے گا جو غلط ہے. جس کے ذہن میں تصور ہے، احساس ہے، فیلنگز ہیں کہ یہ برا کام ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی ایک دفعہ ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ بچ جائے اس سے. ایک تو اس کا نقصان یہ ہوا. دوسرا نقصان اس کا کیا ہے کہ جب برائی کو ظاہر کرے گا تو برائیوں کا جذبہ اور داعیہ تو اوروں میں بھی ہے، وہ بھی یہ کام کریں گے کہ جی فلاں نے کام کیا تو ہم کیا پیچھے رہ جانے والے، وہ بھی کریں گے. جب دو نے کیا، تیسرے کا بھی یہ ہمت ہو گئی، مطلب برائی پھیلنے لگی. تو برائی کو کرنا اپنی جگہ برا ہے، بندے اور خدا کے بیچ کا ایک معاملہ ہے. تو اس برائی کو پھیلانے کا کام دوسرا جو بہت بڑی برائی وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس سے تو نظام جو ہے زمین کا وہ متاثر ہو جائے گا. اسی واسطے قرآن شریف میں سورہ نور میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. فرمایا کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے تو ان کے واسطے دنیا اور آخرت میں جو ہے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اسی واسطے کہ بھئی برائی اپنی جگہ برائی تھی، مگر اگر لمیٹڈ ہے اس کو تم پھیلا کیوں رہا، دوسروں کو اس میں تم انوالو کرتے ہو. یہی صورت یہاں ہوئی. فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کی تو معافی نہیں ہوگی، باقی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں. الفصل الثانی عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسط الجنة ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. صاحب نبی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ چھوڑا اس حالت میں کہ وہ ہے ہی جھوٹ غلط، فرمایا کہ وہ اس کے واسطے جنت کے کناروں پر عمارت اس کا ٹھکانہ بنے گا. ربض الجنہ کا مطلب یہی ہے. اور جس نے جھگڑے کو چھوڑا، جھگڑا آپس میں جھگڑا جدال کرنا، اس حالت میں کہ یہ چیز بڑی تباہ کرنے والی ہے جھگڑے کرنا آپس میں، فرمایا کہ اس کے واسطے جنت کے بیچ میں اس کا ٹھکانہ بنایا جائے گا. اور جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا، تو اچھے اخلاق کے معنی یہی ہوا ہے کہ بھئی ہر ایک کے ساتھ اچھی طرح پیش آ رہا ہے. فرمایا اس کے واسطے تو اعلیٰ درجہ جو ہے جنتوں کا، وہاں اس کا ٹھکانہ بنے گا. تو یہ اچھے اخلاق کی تعریف اس سے ہوئی. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ تقوى اللہ وحسن الخلق اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس النار الاجوفان الفم والفرج. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ جنت میں لوگوں کو سب سے زیادہ داخل کرنے والی کیا چیز ہوگی؟ تو پھر خود ہی آپ نے فرمایا ایک تو تقوی اللہ سے، اور دوسرا حسن خلق، اچھا اخلاق، اچھے مینر جو ہیں، یہ دو چیزیں سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جانے والی ہوں گی. پھر فرمایا کہ جانتے ہو کہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی چیز کیا ہوگی؟
آپ نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک منہ اور ایک شرمگاہ. یہ دو چیزوں کے فتنے جو ہیں یہ آدمی کو جہنم کا مستحق بھی بناتی ہیں اور ان میں زیادہ لوگ مبتلا بھی ہیں. لہذا ان دو باتوں کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے. آگے آ رہی ایک حدیث وہاں بتاؤں گا. اچھا صاحب، وعن بلال بن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من الخير ما يعلم مبلغها يكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاه وان الرجل لا يتكلم بالكلمة من الشر ما يعلم مبلغها يكتب الله بها عليه سخطه الى يوم يلقاه. بلال ابن الحارث سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کوئی کلمہ خیر کا کہتا ہے، اسے نہیں پتا کہ بھئی اس کے نتیجے کیا نکلیں. بات اچھی اس نے کہی، اس کی امپورٹنس، اس کی اہمیت، اس کے فائدے وہ نہیں جانتا. لیکن اللہ نے اس ایک بات کی وجہ سے اس کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی خوشنودی اس کے لیے لکھ دی. اچھا کلمہ ہے. آدمی نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کون سی اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، مگر اللہ تو قدردان ہے، سو حقیقتوں سے واقف ہیں. یہ نہیں دیکھیں گے کہ بندے کو بھی پتا تھا کہ نہیں تھا، چلو میں نہیں پتا چھوڑ دو اس کو، ایسا نہیں. اس واسطے انسان کو ہر دم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے الفاظ منہ سے نکالیں. اور فرمایا کہ آدمی کوئی برا کلمہ منہ سے نکالتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن اللہ جو ہے اس کلمے کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے اپنے غصے کو قیامت تک اس کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں، اس سے ناراض ہوتے ہیں. تو اچھے الفاظ ہونے چاہیے. حیدرآباد میں ایک بزرگ تھے، سکندر آباد کی جامع مسجد کے خطیب تھے، مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ. وہ میرا خیال یہ ہے کہ کہیں تقریباً 50 تک رہے ہوں گے، اس لیے کہ ان کے بعد وہاں کے خطیب جو ہوئے تھے وہ ہوئے تھے مولانا، کیا نام تھا ان کا، حامد صدیقی تھا. وہ تو اب ہم نے بھی ان کو دیکھا وہاں خطبہ دیتے ایک دفعہ. تو ان سے پہلے تھے وہ مولانا محمد علی. میں نے سنا ان کا ریکارڈ، میں نے سنا حضرت مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب گئے ہوں گے حیدرآباد، سکندر آباد میں جہاں بھی، تو ان کا نام تھا طیب. طیب مانا پاکیزہ، اچھا. تو وہ مولانا محمد علی صاحب ان کے ساتھی تھے. مولانا طیب صاحب کے تو بہت پرانے لوگوں میں ہوئے نا. تو انہوں نے ان کا جیسا ہوتا ہے کہ بھئی انٹروڈکشن کرایا جائے مہمان کا، تقریر کرنے والے کا، تو انہوں نے تعارف کرایا اور وہی میں نے سنا ہے کہ ریکارڈ میں بہت پسند آیا، اس سے ان کی قابلیت بھی معلوم ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ حضرت مولانا جو تشریف لائے ہیں مولانا طیب صاحب، ان کا نام طیب ہے اور ان کی ذات بھی طیب ہے. یہ انہوں نے کہا. اور چونکہ مجھے اس لیے نقل کر رہا ہوں میں کہ بھئی ہمارا تو وقت گزرا ہے، حضرت مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خوب دیکھا، اس لیے واقعی ایک چیز ان کی صحیح معلوم ہوئی مولانا محمد علی صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اسم با مسمہ ہیں، ان کا نام بھی طیب اور ان کے کام بھی، سارے کام. انہوں نے کہا کہ ان کا منہ طیب ہے اس لیے کہ ان کے منہ سے ہم نے کبھی کوئی لفظ اچھائی کے سوا نہیں سنا، اور ان کا زندگی کا ایک بڑا حصہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام پہنچانے میں اور حکمت شریعہ کے بیان کرنے میں، وعظ اور نصیحت میں گزرا ہے. تو زبان طیب ہے، ان کی آنکھ طیب ہے کہ دن رات مطالعہ کرنے میں، کتابوں کے لکھنے میں، مضامین کے لکھنے میں، خیر کی باتیں لکھنے میں، اسی میں ان کی آنکھیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں، تو آنکھیں طیب ہیں. ان کے کان طیب ہیں اس لیے کہ لوگوں کی برائیاں سننے کو تیار نہیں، اچھائیاں ہی سنتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس سے واقعی ہم نے اسی طرح دیکھا ان حضرات کو کہ ان کے سارے اوقات کس طرح سے ان اچھائیوں میں گزرتے تھے
کیا ان کا مقام ہوگا اللہ کے یہاں. وعن بعض ابن حکیم عن ابی عن جدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل لمن یحدث فیکذب لیضحک به القوم ویل له. بعض ابن حکیم اپنے والد حکیم سے اور اپنے دادا سے اور اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہی اس آدمی کے لیے جو بات کرے اور جھوٹ بولے تاکہ لوگ اس کی وجہ سے ہنسیں. میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس کے واسطے آپ نے فرمایا وہ تباہ ہو جائے. اور پھر 2 مرتبہ پھر فرمایا تباہی ہو اس کی، تباہی ہو اس کی. معلوم ہوا کہ محض لوگوں کے ہنسانے کے واسطے جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتیں کہنا، اس کے لیے بہت آپ نے یہ لفظ سخت استعمال فرمایا. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يقول الكلمه لا يقولها الا ليضحك به الناس يهوي بها ابعد مما بين السماء والارض وانه لا يزل عن لسانه اشد مما يزل عن قدمه. ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ جب کوئی ایسی بات کہتا ہے تاکہ لوگ اس کی وجہ سے ہنس پڑیں یا لوگوں کو اس کے ذریعے سے وہ ہنسائے، فرمایا جہنم میں وہ اتنا گہرائی تک گرے گا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کی دوری ہے اس سے زیادہ گہرائی میں جائے گا. اور یہ اپنی زبان سے جو یہ یوں کہیے کہ زبان کے ذریعے سے جس طرح یہ بھٹکا یا اس نے غلطی کی ہے، یہ قدموں کی لغزش جو ہے اس سے زیادہ سخت ہے. کیونکہ قدموں کی لغزش اس کا کیا ایک محاورہ ہے، یہ بھی اس کا وہ آدمی اپنی جگہ نہیں ہے، اس کے قدم لوڑ کھڑا گئے، مطلب صحیح راستے پر نہیں ہے، یہ جب بولتے ہیں. فرمایا کہ اس کا قدم کا لوڑ کھڑانا جو ہے اس سے سخت اس کی زبان کا لوڑ کھڑانا ہے کہ جس نے یہ ایسی باتیں ایسا کام کہ بات وہی ہے، قدم اس کا جو ہے اپنی جگہ پر صحیح نہیں ہے، اس کا نقصان خود اپنی ذات کو ہے، لیکن یہ منہ سے الفاظ جو نکال رہا ہے جھوٹے تو اس کے اثرات تو دوسروں تک بہت دور تک پہنچتے ہیں. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سکوت اختیار کیا، یعنی برے الفاظ وہ بولتے نہیں، مطلب نہیں گونگا بن گیا، مطلب یہ کہ زیادہ وقت اپنے خاموشی میں گزارتا ہے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، فرمایا اس نے نجات حاصل کر لی. تو معلوم ہوا کہ بولنے میں خیر نہیں ہے، خاموش رہنے میں جو ہے، چپ رہنے میں اسی میں خیر ہے. اسی لیے بزرگوں کے ہاں جو ہے اس کی محنت کرائی جاتی ہے، قلت کلام، کم بولیں. ہماری عادت یہ ہو گئی کہ خوب ہی بولے جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. وعن عقبۃ بن عامر قال لقيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجا فقال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. عقبہ ابن عامر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ملاقات کی، میں نے عرض کیا نجات کس صورت میں ہے، یعنی کیا کام ایسے ہیں کہ جس سے نجات حاصل ہو. آپ نے فرمایا اپنی زبان پر قابو حاصل کرو اور تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش والا بنے. کیا مطلب؟ گھر میں ٹھہرو، کیوں اتنا مارے مارے پھرتے ہو؟ گھر میں ٹھہرو گے فتنوں سے بچو گے، فتنوں سے بچاؤ گے دوسروں کو. وابکی علی خطیئتک، اور اپنی خطاؤں پہ رویا کرو. تو یہ 3 چیزیں آپ نے فرمائی، یہ ہے وہ 3 چیزیں جس سے نجات حاصل ہوتی ہے. تو زبان قابو میں ہے، خود اپنے آپ کو قابو میں کر لیا، جو برائیاں ہوئیں اس پہ رو لیے. اب ظاہر ہے کہ یہ آدمی تو پھر بچ ہی گیا سارے اللہ کے غصے اور اس کے عذاب سے. بس جی ہاں، یہ ایک حدیث اور پڑھ لیں بھائی، اس کو میں نے کہا تھا کہ آگے آ رہی حدیث. وعن ابی سعید رفعہ قال اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنا نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن وججت أعوججنا. ابو سعید خدری سے روایت ہے اور وہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع کرتے ہیں، معلوم ہے مرفوع حدیث ہے. انہوں نے کہا کہ جب
بنی آدم کا مطلب انسان صبح کرتا ہے تو یعنی دن اس کا شروع ہوتا ہے، تو اس کے بدن کے سارے اعضاء جو ہیں وہ زبان کے خوشامد کرتے ہیں، یعنی زبان ایک طرح کا یہ ایک حالت ہے، خوشامد کرتے ہیں زبان کی، اور وہ سارے اعضاء کہتے ہیں تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، مطلب احتیاط کرے زبان، کیونکہ ہم تیرے وجہ سے ہی ہم پر جو کچھ گزرنی، تو صحیح رہی ہم بھی صحیح، تو اگر ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، کیونکہ زبان جو ہے جب بولتی ہے تو پھر اگر فتنے اٹھا دے تو پھر کسی کا کہیں سر پھوٹ رہا تو کہیں ہاتھ ٹوٹ رہا تو کہیں ٹانگ ٹوٹ رہی، تو اس واسطے یہ زبان جو ہے اس کی وجہ سے اچھائیاں بھی ملتی ہیں، اسی کی وجہ سے برائیاں ملتی ہیں، تو ایک حالت بتلا دی زبان کہ یہ زبان کے فتنے سے انسان کو بچنا چاہیے اور بچانا چاہیے۔ بس 244 244 اور حدیث نمبر 4626 4626 بسم اللہ الرحمن الرحیم عن علی بن الحسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے یہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ حدیث جو ہے مقطوع ہے، یعنی کیونکہ بیچ میں صحابی کا نام نہیں آ رہا ہے، تو ان کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اسی واسطے دوسری فصل میں ہے یہ حدیث کہ مگر حدیث مشہور ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایک آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ بات ہے کہ جو چیز قابل مطلب اہم نہ ہو اس کو چھوڑ دے، جو چیز اہم نہ ہو اس کو چھوڑ دے، ناٹ امپورٹنٹ ہے، اس میں بے فائدہ لکھا، ہاں وہی بات ہوئی، اہم نہ ہوئی، بے فائدہ مالا یعنی بے فائدہ چیز کو چھوڑ دینا یہ کسی آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ بھئی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کچھ صلاحیتیں دی ہیں وہ ایک امانت ہے، اب ان کا استعمال کا اختیار دیا ہے، ان چیزوں کا استعمال مفید چیزوں میں کرے یا غیر مفید چیزوں میں کرے، تو ایک مسلمان جس کی نظر اللہ سبحانہ و تعالی کے ذات اور اس کی صفات اور اس کی نعمتوں اور اپنی بندگی ان سب چیزوں پر ہے، تو وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بیجا کیسے استعمال کرے گا، بے فائدہ چیزوں میں کیسے استعمال کرے گا۔ ایک مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس ڈالر ہیں تو اب ڈالر کو خرچ تو کہیں بھی کر دیجئے، لیکن اگر کسی کو ڈالر کی قیمت کا اندازہ ہے اور وہ عقل مند ہے، سمجھدار ہے، تو صحیح جگہ خرچ کرے گا، بے فائدہ چیزوں میں تو نہیں خرچ کرے گا کہ مال اٹھا یہ الا بلا کاغذ کی پلاسٹک کی چیزیں لا کر گھر بھر دے اور یہ نہ کیا کہ وہ اچھی چیزیں لے آئے۔ اسی وقت دیکھا جاتا ہے کہ صاحب یہ آدمی جو ہے یہ عقل مند ہے کہ بے وقوف ہے۔ کیسے پہچانتے ہیں کہ بھئی اس کا کام کس طرح کا ہے، کام اگر عقل مندی کا ہے عقل مند ہے، بے وقوفی کا بے وقوف ہے۔ تو یہ ایک مسلمان جو ہے وہ کیا بے وقوف اس کو ہونا چاہیے یا عقل مند ہونا چاہیے؟ اگر عقل مند ہے تو اپنی ساری صلاحیتوں کو صحیح جگہ استعمال کرے گا جس سے کہ اس کو فائدہ پہنچے بحیثیت مسلمان کے، اور اگر وہ غلط جگہ استعمال کر رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، یہ تو یہ بے وقوفی کے کام کر رہا ہے۔ تو یہ ہے حاصل، ہم لوگ اپنے اوقات کو، اپنے صحت کو، تندرستی کو، اپنے پیسوں کو ہم اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ اگر اس وقت نہیں تو کم سے کم 1 گھنٹے کے بعد ہم کو یہ احساس ہو جائے گا کہ بھئی ہم نے ضائع کیا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود
ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے. پیسے کا بھی استعمال غلط ہوتا ہے, ٹائم کا بھی استعمال غلط ہوتا ہے, ہماری جو صحت اور تندرستی اس کا بھی استعمال غلط ہو رہا ہے. اور یہ اسلام کے ہماری جو ایک بحیثیت مسلمان کی جو ہماری ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے, یہ اس کے خلاف ہے. تو یہ اسی لیے فرمایا کہ اسلام کی خوبی جو اس کی کسی کی دیکھنی ہو تو یوں ہی دیکھا جائے گا کہ بھئی یہ اب بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ رہا ہے جس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں, یا اس میں ہی ان کو ضائع کر رہا ہے اپنے آپ کو اور اپنی صلاحیتوں کو. لغو چیزوں سے بھی اعتراض یہی ہے, وہی ہے لغو چیز, وہی مالا یعنی کا مطلب یہ ایک یعنی قابل توجہ جو چیزیں نہیں ہیں. عنایت کس کو کہتے ہیں بھائی؟ انا یعنی کا معنی اصل میں توجہ کے ہیں. لا یعنی کے مطلب کیا ہوا؟ ناقابل توجہ. تو ناقابل توجہ تو غیر مفید چیزیں ہوں گی. تو لا یعنی بات آپ بھی اردو میں کہتے ہیں بھائی کیا ہے لا یعنی باتیں کرتے ہو, کیا مطلب ہے؟ بیکار باتیں. سمجھ میں آیا؟ یہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو مسلمان کو ہر چیز کی قیمت کا احساس کرنا چاہیے. وعن انس قال توفي رجل من الصحابة فقال رجل ابشر بالجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا تدري فلعله تكلم فيما لا يعنيه او بخل بما لا ينقصه. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ صحابہ میں سے ایک شخص کی وفات ہوئی تو ایک آدمی نے, جیسے ہوا کرتا ہے کہ بھئی چلو میاں جنت میں جا رہے ہو, ایسی بات ہوئی, ابشر بالجنت, خوشخبری لو میاں جنت کی. تو یہ اس نے کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ السلام تمہیں کیا پتا ہے, شاید اس نے کوئی ایسی بات کی ہو جو بے فائدہ ہو. ایسی بات اس نے کی جو بے فائدہ ہو. تو کیا مطلب ہوا؟ حساب تو دینا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کوئی نہیں میاں بولے نا, کیا بات ہو گئی؟ حساب دینا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم کو تو بغیر خرچ کے مل گئی, اس بات سے کوئی قیمت نہیں, مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی قدرتیں اور کتنی اس میں نعمتیں کار فرما ہیں جو بھی چیز ہمارے پاس ہے. اب ایک آنکھ کو دیکھ لے صاحب, چونکہ آنکھیں برابر کام کر رہی ہیں تو کوئی قیمت نہیں. جس روز آنکھ کی نظر میں فرق پڑ جاتا ہے اس روز جو ہے ساری دنیا اندھی نظر آتی, سب اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اب معلوم ہوا کہ اوہو یہ جو آنکھ کتنی قیمتی چیز تھی. سمجھ میں آیا؟ یہ زبان چل رہی ہے, برابر چل رہی ہے, کوئی قیمت نہیں ہے, لیکن خدا نہ خواستہ اس پر لقوہ پڑ جائے. اب دیکھیے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے ان کو دیکھا نہیں, لیکن جن لوگوں نے ان کو دیکھا ان سے میں نے سنا کہ صاحب کیا بھلا کا بولنے والا انسان تھا. سمجھ میں آیا؟ بر صغیر کے اندر دھند مچا رکھی تھی. عطا اللہ شاہ بخاری بولنے پہ آ جائے تو کس کی مجال ہے کہ پھر ان سے آنکھ لڑا دے. عشاء کی نماز پڑھ کے تقریر شروع ہو تو فجر کی اذان پہ ختم ہو رہی, اور ایک بچہ ایک آدمی ہل نہیں پا رہا, چاہے 50,000 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ عالم ہوتا تھا. کیا بولنے والا آدمی تھا. معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ ہیں کہ منہ سے نکلے چلے آ رہے ہیں ڈل ڈل کے, آخر میں زبان پہ لقوہ ہو گیا. سمجھا؟ اب آپ وہ دیکھیں کہ وہ آدمی کہ جس کے منہ سے الفاظ جو ہیں وہ باندی اور غلام بن کر کے نکلا کرتے تھے, آج وہ الفاظ اندر ہی اندر جوش مار رہے ہیں اور صاحب منہ ہے. لیکن منہ اپنا اس وقت کام نہیں کر رہا ہے. اللہ کی نعمتوں کا اندازہ انسان نہیں کرتا, وہ اس لیے کہ وہ صرف بغیر ٹیکس دیے کہ اس کو استعمال کر رہا ہے. تو اس لیے حدیث میں بھی تو آتا ہے کہ مال کے بارے میں 2 سوال کیے جائیں گے, کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, ہے کہ نہیں؟ من این اکتسبہ و این انفقہ, یہ 2 سوال ہوں گے.
تو معلوم آپ کہے بھائی کیوں صاحب اللہ میاں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہاں سے میں نے کمایا؟ میں نے اپنی محنت سے کمایا نا، آپ کہیں کو پوچھ رہے ہیں؟ اچھا تمہارے ہاتھ پاؤں جو ہلے تھے جلے تھے، یہ تمہاری آنکھیں، تمہارا دماغ، تمہارا دل، یہ سب نے جو کچھ کیا تھا وہ کہاں سے رہا تھا جس سے یہ مال کمایا؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں. اسی کو یہاں فرماتے ہیں کہ صاحب تم کو کیا پتا ہے کہ شاید اس نے ایک بے فائدہ چیز میں کوئی بات، بے فائدہ چیز میں کلام کیا ہو، یا اس چیز میں بخل کیا ہو جو اس کو نقصان نہ پہنچا رہا ہو، اس میں بخل نہ کرنا نقصان نہ پہنچا رہا، اس نے اس کو خرچ کر دیتا، کوئی نقصان نہیں تھا، اس میں بھی اس نے بخل کیا. تو کیا مطلب ہے کہ صاحب آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھائی پیسہ ہے، اس پیسے کو روک کے رکھو. بھائی کتنا روکیں گے میاں؟ تو میں تمہیں اپنی زندگی کے لیے کتنا چاہیے؟ تیسری نسل تک کے واسطے پیسہ موجود ہے، پھر بھی کنجوسی کر رہا ہے. کیا نقصان اس کو ہوگا اس پیسے کے خرچ کرنے سے؟ یہ ہے وہ. کسی کے ہم جاتے ہیں، کسی کا انتقال ہوگا تو خدا ان کو جنت نصیب کرے. اس لیے امید کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں لفظ کہ یوں کہیں گے کہ بھئی ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے، یہ آدمی جنت میں جائے گا، یوں کہیں گے. یا آپ نے پہلے سکھلایا تھا نا، یوں کہہ سکتے ہو، مگر تم دعوے سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ تمہیں کیا معلوم؟ یہی بات. وعن سفیان ابن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي قال فأخذ بلسان نفسه وقال هذا. سفیان ابن عبداللہ ثقفی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، سب سے زیادہ خوفناک چیز جس کے بارے میں آپ میرے تعلق سے ڈرتے ہوں وہ کیا چیز ہے؟ یعنی میرے لیے کون سی چیز ایسی ہے جو ڈرنے کے قابل ہو، آپ ڈرتے ہوں کہ بھائی میرے لیے نقصان دہ ہے یہ بات، وہ کون سی چیز ہو سکتی؟ یہ ہے. آپ نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا یہ مطلب کیا ہوا؟ یہی ہے سب سے زیادہ خطرناک چیز میاں، اس کو سنبھال لو تو ہو گیا. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے میلوں دور ہو جاتا ہے اس کی بدبو سے جو اس نے پیدا کر دی ہے. معلوم ہوا کہ خالی منہ سے ہی بدبو جو نکلتی ہے وہ ہی نہیں ہے کہ آدمی ہوا نکلی تو آدمی کہنے کا منہ سے بدبو آ رہی، خوشبو آ رہی، یہ تو ہمارے لیے ہے. لیکن الفاظ جو ہیں اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خوشبو اور بدبو ہے. حقیقت کے مطابق الفاظ نکل رہے ہیں اس میں خوشبو ہے، اور وہ جھوٹ ہیں اس میں بدبو ہے. سمجھا؟ تو معلوم ہوا کہ جیسے ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے، تو ظاہر جو ہے وہ الفاظ کے باطن یہ ہوگا کہ اس میں بدبو اور خوشبو ہے، تو فرشتے اس کو دیکھتے ہیں اور وہ دور میلوں چلے جاتے ہیں. یہاں نتن کا لفظ لائیں، گندگی جس کو کہتے ہیں. وعن سفیان ابن اسد الحضرمی عن سفیان ابن اسد الحضرمی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کبرت خیانۃ ان تحدث اخاك حدیثا هو لك به مصدق وانت به کاذب. سفیان ابن اسد الحضرمی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا بڑی ہے وہ خیانت، کیا تو اپنے بھائی سے ایسی بات کرے کہ وہ تجھے سچا سمجھے اور تو اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے. یعنی تو نے بات کی وہ سمجھا کہ صحیح کہہ رہا، سمجھا، اور تو نے حالانکہ اس کے ساتھ جھوٹ بولا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا خیانت ہوگی؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ تم نے دھوکے میں ڈال دیا. خیانت تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ بھئی ایک آدمی نے آپ پر ٹرسٹ کیا تھا، اعتماد کیا تھا، آپ نے اس کے اعتماد کو جو ہے وہ چورا چورا کر دیا، یہ تو خیانت. یہاں بھی وہی ہوا. تو خیانت صرف مال کے اندر تھوڑی ہوتی، باتوں میں بھی ہوتی.
بلکہ حقیقت اس لحاظ سے اس کو کبورت خیانتاً فرمایا، عام طور پر مال کے معاملے میں آدمی خود ہی احتیاط کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، لالچ ہوتا ہے طبیعت میں، مال کہیں ایسا نہ ہو گڑبڑ ہو جائے، 1000 مرتبہ سوچ کے کسی کے پاس امانت رکھتا ہے. لیکن باتوں کے تعلق سے تو آدمی اتنا کیئرفل نہیں ہوتا، تو اس لیے کوئی آدمی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے کہہ رہا ہوگا، حالانکہ وہ دھوکہ ہو گیا، اس لیے اس کو بڑی خیانت فرمایا. وعن عمار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان ذا وجهين في الدنيا كان له يوم القيامة لسان من نار. عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو 2 چہروں والا ہوگا قیامت میں اس کی زبان آگ کی ہو جائے گی. 2 چہروں والا کیا مطلب بھائی؟ ہیپوکرائٹ، سمجھا؟ دکھاتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. یہ ہے 2 چہروں والا. تو ایک چہرہ اس کا اپنا اصلی چہرہ ہے اور ایک دکھا رہا ہے، تو یہ 2 چہرے اس کے ہوئے، تو اس لیے اس کو 2 چہروں والا فرمایا. دنیا میں جو 2 چہروں والا ہوگا قیامت میں اس کو آگ کی زبان ملے گی. 2 زبان جی 2 زبان آگ کی 2 زبان. لسانین ہے کیا؟ لسانین لسانین تو نہیں ہے مگر ترجمہ میں کیا ہے؟ لسانانی ہے. ہاں تو اس میں ہماری کتاب میں اس کو اصل میں تلاش کرنا پڑے گا. ہاں دارمی کی روایت ہے، مسند دارمی. آگ کی 2 زبانیں نہیں ہونا بھی وہی چاہیے تھا مگر یہاں ہماری کتاب میں نہیں ہے، لسان من نار ہے. ٹھیک ہے بس وہی صحیح ہے جی، لسانانی ہوگا. بات بھی سمجھ میں آ رہی کہ قیامت میں اس کی آگ کی 2 زبانیں ہوں گی. ہاں یہ صحیح ہے، اس میں غلط ہو گیا. اچھا لائیے لسانانی. شکریہ جزاک اللہ خیر. وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي. ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن نہ تو طعان ہوگا یعنی تانے دینے والا، اور نہ لعان ہوگا لعنتیں بھیجنے والا، یہ سپر فارم ہے سب، اور نہ بے حیائی کی باتیں کرنے والا ہوگا، اور نہ گندے الفاظ منہ سے نکالنے والا ہوگا جیسے گالیاں دے دینا کسی کو. یہ ایک مومن کی شان یہ نہیں ہے. جو اس کا مومن ہو اور یہ کام کرتا ہو، تانے دے رہا ہے، لعنتیں بھیج رہا ہے، بے حیائی کی باتیں کر رہا ہے، گندے الفاظ جو ہیں وہ منہ سے نکال رہا ہے، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے. معلوم ہوا کہ بولنے میں اور اس کی زبان سے الفاظ نکلیں ایسے کہ لوگوں کا دل خوش ہو، اس کے قریب ہوں، نہ یہ کہ بت کے وحشت نہ پھیلے اس سے. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يكون المؤمن لعانا، اور دوسری روایت میں لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا، مناسب نہیں ہے مومن کے لیے کہ وہ لعنتیں بھیجنے والا ہو. اسی طرح وان سمرة بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلاعنوا بلعنة اللہ ولا بغضب اللہ ولا بجہنم وفی روایت ولا بالنار. سمرہ بن جندب سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی لعنت کے ساتھ لعنتیں مت بھیجو، نہ اللہ کے غضب کے ساتھ نہ جہنم کے ساتھ. اور ایک روایت میں آگ کا لفظ ہے، یہاں مطلب بھائی اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار، اللہ کی مار. ارے رات دن بولتے رہتے جی اجی اللہ کی مار اس پہ، تو وہ اسی طرح سے اللہ کے غضب اس پہ نازل ہو جائے، یہ کہتے ہیں بھائی ٹوٹے اللہ میاں کا غضب اس پہ، یہ سب چیز اس سے فرمایا کہ مت کرو یہ کام. وعن ابی الدرداء قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان العبد اذا لعن شيئا. اس کو سنیں بھائی کتنی خطرناک بات ہے. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنة الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها ثم تهبط الى الارض فتغلق ابوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فاذا لم تجد مساغا رجعت الى الذي لعن فان كان لذلك اهلا والا رجعت الى قائلها.
ابو الدرداء سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب بندہ کوئی کسی چیز کو پہ لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھ کے جاتی ہے، اور وہاں پہنچتی ہے تو وہ کون سا اس کا ریسپشن کیا جائے گا؟ نہیں، دروازے بند، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ وہ لعنت اس سے اوپر نہ جانے پائے۔ پھر وہ زمین کی طرف گرائے جاتی ہے وہ لعنت، تو وہ زمین کے تک پہنچنے کے دروازے بھی اب بند کر دیے گئے، اس کا مطلب دروازے بند ہونے کے معنی قبول نہیں کر رہی زمین اس کو، سمجھا؟ پھر وہ کیا کرتے، دائیں چلے بائیں چلے وہ لعنت، ادھر ادھر کہیں تو جا کے چپکنا اس کو ہے۔ جب اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی تو پھر وہ اس کی طرف جاتی ہے جس پر لعنت کی گئی تھی، ادھر جاتی ہے۔ اگر وہ اس کا اہل ہے تو وہاں چپک گئی جس پر لعنت کی تھی، اس کا مطلب یہ لمبا چکر کاٹ کے آتی، پھر وہ جا کر کے اس پر اگر ہے وہ اس کا مستحق تو بے شک چپک گئی، اور اگر نہیں ہے تو پھر لوٹ کر کہنے والے کی طرف چلی جاتی۔ لو کتنی بڑی بات ہو گئی۔ اللهم حفظنا۔ وعن ابن عباس ان رجلا نازعته الريح رداءه فلعنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنعنها فانها مامورة وانه من لعن شيئا ليس له بآل رجعت اللعنة عليه۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص جو تھی اس کو ہوا نے جو ہے وہ ذرا پریشان کیا ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ نازا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ اپنا کر رہی تھی، کپڑے ادھر کو چادر ادھر کو جا رہی، وہ ادھر کو جا رہی، ہوتا ہے نا، یہ ہے منازع، ہوا۔ اچھا، اس کی چادر جو تھی، ہوا اس کی چادر کو کھینچ رہی تھی، یوں کہہ سکتے ہیں، تو اس نے لعنت بھیجی ہوا پہ، لعنت اس ہوا پہ، میری چادر نہیں ٹھہر رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا پہ لعنت مت بھیج، یہ تو مامور ہے، یعنی اللہ نے اس کو حکم دیا چلنے کو، اس کے مطابق چل رہی، خود سے تھوڑی چل رہی، تو اس پر لعنت کیوں کو بھیجتے ہو؟ کیونکہ اگر جو شخص کسی چیز پر لعنت بھیجے گا جبکہ وہ چیز اس لعنت کی اہل نہیں ہے تو لوٹ کے اسی پر جائے گی جس نے لعنت بھیجی، تو لعنت تم پہ آ جائے گی۔ اس کا کیا قصور؟ اس کو تو اللہ نے حکم دے رکھا چلنے کا۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني احد من اصحابي عن عاد شيئا فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر۔ یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص، میرے صحابی جو ہیں، وہ کسی شخص کے بارے میں مجھ تک کوئی ایسی باتیں نہ پہنچایا کریں۔ کیوں پہنچا؟ مطلب کیا ہوا؟ بھائی اس کی بات آگے کہہ دی، اس کی کہہ دی، اس کی لگائی بجھائی کر دی، یہ ساری باتیں آگے مجھ سے مت باتیں مجھ تک پہنچایا کرو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہاری طرف نکل کے اس طرح آیا کروں کہ میرا سینہ بالکل صاف ہو، سمجھ آیا؟ میں ملوں تو اچھے، کیونکہ نبی کے اگر سینے میں، دل میں، دماغ میں کسی کی طرف سے کوئی برائی، تکدر، اس طرح کی کوئی چیز ہے، اس پر اللہ کی رحمت آئیں گی ادھر کیا ہے؟ بھائی نبی کا دل اگر سینے میں کسی کی طرف سے کوئی برائی آ گئی ہے، اس کی تو دنیا آخرت تباہ ہو گئی۔ اس واسطے آپ نے فرمایا۔ تو جب نبی کا مقام یہ ہے تو اللہ کے جو نیک بندے، نبی کے سچے متبعین اور جانشین ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ تمام ہونا چاہیے۔ بہت غلط کرتے ہیں کہ صاحب جا کر کے دوسروں کی اس کی باتیں ان تک کہنا، نتیجہ اس کا کیا ہے کہ بھئی اب نبی تو نہیں ہے کہ ہم جو نبی کے لیے ہم کو ہدایتیں دی گئی ہیں تو اب صرف نبی نے چلو بھائی اب ہماری جان بچ گئی، اب ہم جس سے جو چاہے کہتے پھریں، بلکہ یہ کہ اس سے ادب ملتا ہے کہ دوسروں کے سینوں کو کسی کی طرف سے بے وجہ مقدر نہیں کیا جانا چاہیے۔ وعن عائشة قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة، فقال لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے کہا، صفیہ کون ہے؟ یہ ام المومنین ہے نا، تو صفیہ کے بارے میں تو بس آپ کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں۔ ایسے کیا مطلب ہے؟ حضرت صفیہ چھوٹے قد کی تھی، گٹے قد کی،
تو مطلب کیا تھا کہ بھئی آپ کے لیے تو اتنا اتنا ہونا کافی جی، ان کے بعد وہ کیا بولنا ہے، ایسی بات کہہ دی. آپ سمجھے نہیں؟ حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے وہ لفظ کہا ہے، اگر سمندر میں اس لفظ کو ملا دیا جائے تو سمندر گاڑھا ہو جائے، کڑوا ہو جائے، گاڑھا ہو جائے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. یعنی یہ بھی مزیجہ کا مطلب کیا ہوا، ایک چیز ملا دیجئے اس کے اندر تو وہ سمندر تو کڑوا پہلے بھی ہے، اس لیے میں نے لفظ کہا اس میں مل جائے، کیونکہ اس کا ترجمہ مزجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس طرح مل جائے کہ اس پانی کی وہ جو کیا کہتے ہیں لیکوڈ ہے نا، وہ پانی اس کو کیا کہیں گے، اس کو کہتے ہیں مائیت کہیے یا اس کو سیلان، عربی اس کو عربی میں کہتے ہیں سیلان. ہاں وہ اس کا باقی نہ رہے، یہ ہے مطلب. تو اس لیے میں نے کہا گاڑھا ہو جائے، تو پانی جو ہے اگر اس میں مل جائے وہ بھی ترجمہ بدبودار ہو گیا یا کڑوا ہو گیا. حاصل کیا ہوا، پانی اپنی اصلی حالت پر نہیں رہا، یہ اصل مطلب. تو تم نے ایسا لفظ کہا ہے، ایک ہی لفظ کہا تھا، تو میں سمندر وہ بھی. وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء الا شانه وما كان الحياء في شيء الا زانه. انس رضی اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو الفاظ بھی تو ایسے واقعی جوامع الکلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز میں فحش ہو تو وہ اس کو بگاڑ کے رہتی ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی فحش کا مطلب بے حیائی. بے حیائی کسی چیز کے اندر بھی ہوگی، اس کو عیبدار بنا دے گی. تو آج ظاہر ہے کہ انسان میں ہوگی، لکڑی میں تو ہوگی نہیں، مگر بے حیائی کا اپنا خاصہ کیا ہے، جہاں بھی ہوگی اس کو عیبدار کرے گی، یہ مطلب ہوا اس کا. اسی طرح سے اور حیا کسی چیز میں ہو تو وہ اس کو خوبصورت کر دے گی. تو معلوم ہوا شرم اور بے شرمی تو ایک دوسرے کے مقابل ہی ہے نا. بے آدمی بے حیائی کی باتیں کب کرے گا، جب اس میں حیا نہ ہو. تو اس لیے حیا بہت، اسی لیے حیا کو ایمان کا حصہ کہا گیا، الحیا شعبۃ من الایمان. وعن خالد ابن معدان، اور یہ حیا جب ہوگی نا تو پھر اتنا ہی تھوڑا ہی ہے کہ صاحب بولنے میں حیا ہے، کام کرنے میں بھی حیا ہے، تنہا ہو اور یا پھر دوسروں کے سامنے. کیونکہ جب یہ وصف ہو جائے گا، ایٹریبیوٹ ہو جائے گا کسی کا حیا، تو پھر وہ ہر وقت وہ کام سے بچے گا جو اس کی حیا کے خلاف ہو. اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اشدہم حیاء کیوں کہا ہے؟ وہ تنہائی میں بھی حیا کرتے تھے. تو مجھے اللہ میاں سے حیا آتی. تو اب جو اللہ میاں سے بھی حیا کرنے بیٹھا تو اب اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے یا کہ وہ دوسروں سے بے حیائی کرے گا. اس لیے کہ اللہ تو ہر وقت ہے اور ہر جگہ ہیں اور ہر حالت کو دیکھ رہے ہیں. وعن خالد بن معدان عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله يعني من ذنب قد تاب منه. خالد بن معدان سے روایت ہے، وہ خالد بن معدان حضرت معاذ سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی کو کہ کیا بولتے ہیں آر دلانا، یعنی کسی بری بات میں تم تو فلاں ہو نا، تم نے فلاں وقت میں فلاں یہ کام کیا تھا نا، یہ ہے آر دلانا. اس کو کیا کہیں گے اردو؟ اس میں ایک سگنا کے ساتھ ملامت وہی تو ہوگا، تفسیر کر دی. آر دلانا ہی تو کہتے ہیں بھائی. شاید دینا اور چیز ہوتی ہے حضرت، شرمندہ کرنا، یہی کہہ سکتے ہیں. کسی شخص کو اگر کسی گناہ کی وجہ سے شرمندہ کرے کوئی اپنے بھائی کو، تو وہ شخص نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود وہ کام نہ کر لے. پھر دیکھا کیوں شرم دلاتے ہو اسے؟ ہاں اصلاح کے لیے شرم دلانا اچھی بات ہے، بدنام کرنے کے لیے نہیں. آر دلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے. اس لیے میں وہ ترجمہ جو ہے وہ اس کے ساتھ قید لگانی پڑے گی. کسی کو شرمندہ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟
بدنام کرنے کے لیے. ہاں وہی مطلب وہی ہے. اور ایک صورت کیا ہے بھائی، آپ اس کی اصلاح مثال کے طور پر آپ کی اولاد ہے، آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، بچے ہیں، جو بھی ہیں، جو شاگرد ہے، اس کو شرم دلانا، میاں تم کو شرم نہیں آئی اتنے لوگوں کے اندر تم نے یہ حرکت کی، تو اصلاح کے واسطے ہے. لیکن کسی کو بدنام کرنے کے لیے، اس کو ہلکا بنانے کے واسطے تم، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم اپنے کو بہت اونچا سمجھ رہے ہو، تو پھر اس کی سزا ہی ملے گی، تم سے خود وہی کام ہوگا. یہ یعنی وہ گناہ کہ جس سے وہ شخص توبہ کر چکا ہے، جب توبہ کر چکا تو پھر اس کو شرم کیوں دلا رہے ہو؟ یہ مطلب. اچھا صاحب. وعن واصل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک. بات الفاظ کی بات ہے. یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے کسی بھائی کے برائی کو تم ظاہر مت کرو، اس کی برائی کو، ہے نا، کیونکہ اللہ اس پر تو رحم فرما دے گا مگر تمہیں مبتلا کر سکے گا، تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے اس برائی میں، تو کیوں تم اس کی برائیوں کو ظاہر کر رہے ہو اور اس پر خوشیاں منا رہے ہو؟ ایسا مت کرو. وعن عائشہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں بھائی سے مراد سگا بھائی نہیں ہے، انسانی بھائی ہے. وعن عائشہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احب انی حکیت احدا، انی حکیت احدا، حکیت ہے وہ کیت ہے، اچھا جی، انی حکیت احدا، ہاں وان لی کذا، ہاں یہ ہو گیا، وان لی کذا وکذا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پسند کرتا اس بات کو کہ میں کسی آدمی کی سے کوئی بات کروں، کسی کا کوئی واقعہ سناؤں اور میرے ساتھ خود ایسے، میرے اندر خود ایسی باتیں ہوں، تو میں دوسرے کی بات کیوں سناؤں جب میرے اندر خود موجود ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں پہلے اپنے کو جھانک کے دیکھ لو بھائی. اپنے کو جو جھانکے گا، اپنے کو جو دیکھے گا، اس کو فرصت ہی نہیں ملنے کی اس بات سے کہ وہ دوسروں کے قصے کہانیاں سناتے پھرے. وعن جندب قال جاء اعرابی فاناخ راحلته ثم عقلها ثم دخل المسجد فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم اتى راحلته فاطلقها ثم ركب ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا احدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقولون هو اضل ام بعيره الم تسمعوا الى ما قال قالوا بلى. حضرت جندب سے روایت ہے کہ گاؤں والا جو ہے وہ آیا اور اس نے اپنی سواری بٹھائی. اناخا اصل میں خاص طور پر اونٹ کے لیے کہتے ہیں، اونٹ کے بٹھانے کو. اس کا بیٹھنا بھی تو الگ ہی طرح کا ہو اونٹ کا، تو اس کو بخ بخ کہہ کے اس کو بٹھاتے ہیں اونٹ کو، وہ ہے اناخا. تو فاناخ راحلتہ، اپنے سواری کو اس نے بٹھایا، پھر اس کو باندھ دیا، پھر مسجد میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس نے نماز پڑھی، سلام پھیرا اور اپنی سواری پہ آیا، اس کو کھولا اور سوار ہو کے اور اس نے پکار کے کہا اے اللہ بس میرے اوپر اور محمد پہ رحم کر دیجئے، ہمارے اور اس میں کسی کو اور کو شریک مت کیجیے. سمجھے نہیں آپ؟ یہ اس نے کہا اپنے ہماری اس مہربانی میں کسی اور کو مت شریک کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہتے ہو تم؟ لوگوں سے کہا یہ زیادہ بھٹکا ہوا ہے، یہ اس کا اونٹ جو ہے وہ زیادہ بھٹکا ہوا ہے. آپ نے بھی تو گاؤں والی بات کہی، میں اس کا اونٹ جو ہے وہ زیادہ ہے بھٹکنے والا کہ یہ ہے. اس نے ایسی بات کہی، بتائیے اس کو اللہ کی رحمت کو کیوں تک کرتا ہے؟ تو اللہ میاں کی رحمت کے لیے دعا کرو، یوں تھوڑی کسی اور کو نہیں بس مجھے ہی ملے. تو یہ کیسی بات ہوئی؟ اس سے آپ نے روکا. چلیے صاحب یہاں تک تو پہنچ گیا، انشاءاللہ پھر باقی آئیں گے. بس. الرحمن الرحیم. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مدح الفاسق غضب الرب تبارک تعالی واهتز له العرش.
پچھلی جو اب تک حدیثیں آئی ہیں وہ یہ کہ بھئی کسی پر لعنت نہ بھیجو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کو گالی مت دو، یہ ساری چیزیں آ رہی تھیں، جس کے معنی یہ ہو گئے کہ جو ہم کو ہدایت ملی وہ یہ کہ بھئی اکرام ہونا چاہیے دوسروں کا، تو یہ اس سے ایک ہم کو سبق ملتا ہے کہ بھئی ریسپیکٹ ہونا اور دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اچھا برتاؤ، بہیویئر اچھا ہو، یہ ساری باتیں۔ لیکن یہاں اس حدیث سے ایک دوسری بات بھی سامنے آئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کا غضب اور غصہ اللہ غصے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے عرش جو ہے وہ بھی ہلنے لگتا ہے۔ تو فاسق جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، فاسق کہتے ہیں اس کو کہ جن کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے شریعت میں، ان کو وہ علل اعلان کرے، یہ ہے فاسق۔ ورنہ انسان سے گناہ ہو اور دوسرے سے وہ چھپائے، دوسروں کے سامنے وہ اس کا ظاہر نہیں ہو رہا ہے، ایسے آدمی کو فاسق کہیں گے۔ تو ورنہ تو گناہ تو بہت ہر ایک سے ہوتا ہے، کون آدمی ہے دنیا میں جو یوں کہہ دے کہ بالکل معصوم ہے، پاک صاف ہے، کوئی گناہ نہیں ہوا، اور تو ورنہ تو ہر ایک کو پھر فاسق ہی کہتے پھریں گے۔ تو فاسق فسق الگ چیز ہے، فسق سے فاسق بنے گا۔ ایک شخص اپنی ذات سے فسق کر رہا ہے لیکن معاشرے میں، سوسائٹی میں اس کو فاسق نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ ایسا گناہ جو گناہ کبیرہ ہو اور وہ علل اعلان کر رہا ہو، یعنی اس سے اب اس کے معنی کیا ہو گئے کہ اس کے دل اور دماغ میں گناہ کی برائی جو ہے وہ نہیں ہے، اسی واسطے تو یہ دوسروں کے سامنے بھی اس کام کے کرنے میں اس کو حجاب نہیں ہے، شرم نہیں ہے، یہ وہ فاسق۔ تو فاسق جو ہے اب اس کی تعریف ہو رہی، اس کا معنی یہ ہے کہ ایز اٹ از یہ اچھا لگ رہا ہے، جیسا وہ ہے ویسے اچھا لگ رہا ہے، حالانکہ یہ تو اللہ کے نافرمانی کے ساتھ اس کی اس حالت پہ بھی تعریف کرنا تو اللہ کو غصے تو بڑھانا ہے، اور کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ غصے ہوتے ہیں تعریف کرنے والے پر، اور عرش بھی ہلنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے۔ یہاں کی سوسائٹی میں جیسا کہ الکوہل وغیرہ کا جو ہے وہ کبیرہ نہیں ہے، ہاں وہی، اگر وہ یہی ہے کہ اعلان وہ جو ہے وہ یہ حرکت کرتا ہے جہاں بھی ہے وہ اس کو مطلب اس کو، تو اس صورت میں وہ یقیناً فاسق، کوئی شبہ نہیں ہے۔ جیسا کلنٹن تھا ان کے لیے اچھا کیا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ وہ جیسا پریزیڈنٹ کلنٹن ہے وہ بھی تو پینے والوں میں سبھی ہے۔ نہیں وہ تو خیر وہ فاسق، اس کو تو السلام رحمۃ اللہ لیجیے صاحب، تو آپ سے ابھی کرنے جب سوال ہو ہی رہا تو معاون کا اس لیے کہ بھائی عمرہ کر کے ہیں، اللہ مبارک کرے بھائی، بہت اچھا، سب کے لیے دعائیں جو ہے ماشاء اللہ۔ اس کا تو کفر جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے نا، یہاں بات ہو رہی ہے کہ ایک شخص کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، جو بھی ہے، اور وہ اگر ایسی حرکت کرتا ہے ہم اس کو فاسق کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں تو لفظ فسق اور فاسق استعمال ہوا ہے کافروں کے لیے بھی، تو وہ تو ہیں ہی بڑے فاسق، لیکن آگے چل کر کے فقہ کے اندر کافر اور مشرک اور منافق یہ الفاظ الگ ہو گئے، اور فاسق کا لفظ بولا جاتا ہے اس مومن کے لیے جو گناہ کبیرہ اعلان کرتا ہے۔ سمجھے نہیں آپ؟ یہ بات ہے۔ فاجر بھی اسی کو کہیں گے، دونوں فاجر اور بات تو ٹھیک ہے، مگر اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں جس کام کو برا سمجھا جاتا ہے اگر کوئی آدمی اس کو برا کر رہا ہے تو اس کو فاسق کہیں گے، لیکن اگر سوسائٹی میں وہ
اس برائی کے برا ہونے کا تصور ہی نکل چکا ہے تو پوری سوسائٹی کو فاسق کہیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر سوال یہ ہے کہ اگر ہم ایسی جگہ رہ رہے ہیں کسی کو اس کام کو کرتے ہوئے دیکھ کر ہمارے دل میں کوئی میل تک بھی نہیں آتا، تو اس کو تو جو کچھ کہیں گے، لیکن ہم کو کیا کہیں گے پھر؟ اس لیے یہ سب چیزوں کو بھی دیکھنا ہے۔ وعن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يطبع المؤمن على الخلال كلها الا الخيانة يطبع المؤمن على الخلال كلها الا الخيانة والكذب۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن جو ہے اس کی طبیعت ہر ایک خصلت اور وصف پر ہو سکتی ہے، یعنی کہتے ہیں نا بھائی اس کا نیچر ایسا ہے، یہ بول دیتے ہیں نا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی فطرت جو ہے، اس کی طبیعت میں ہر ایک بات آ سکتی ہے سوائے کہاں گیا، سوائے خیانت کے اور جھوٹ کے، کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا ایمان کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ مومن ہو اور خیانت کر رہا ہو تو یہ نہیں بات ہوتی، مومن ہے اور جھوٹ بول رہا ہے یہ نہیں بات ہوتی۔ پہل لو، اب کیا بولیں؟ یہاں تو دھڑلے کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے۔ تو اس واسطے ایمان اور کیونکہ ایمان کیا مطلب کیا ہوا؟ عقیدہ وہ جو حقیقت کے مطابق ہے اس کو مومن کہیں گے۔ فرضی عقیدہ، فرضی باتوں کا یقین کرنے کا نام تو ایمان نہیں ہے۔ تو جب بنیاد ہی ہماری جو ہے وہ صداقت پر اور حقانیت پر ہے تو پھر اب اس کے ساتھ جھوٹ ملنے کے کیا معنی ہوگا؟ اس لیے، اور خیانت ایک طرح کے وہ جھوٹی کا ایک حصہ ہے، اس واسطے خیانت اور جھوٹ جو ہے یہ مومن کی طبیعت اس میں ہو یہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا؟ اگر ہے یہ باہر سے لائی ہوئی چیز ہے، طبیعت نہیں ہو سکتی۔ ایک مومن ہو اور طبیعت جھوٹ بولنے کی ہو نہیں، ایک مومن ہو طبیعت خیانت کرنے کی ہو نہیں، ہاں یہ اس نے خود سے ہی حرکت شروع کی ہے جس کا اس کا ایمان سے کوئی رشتہ نہیں، طبیعت نہیں ہے۔ بالکل اذا وعد آگے آئیں گے، شاید ممکن ہو آنا چاہیے کہیں نہ کہیں۔ وعن صفوان ابن سلیم انه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ايكون المؤمن جبانا قال نعم فقيل له ايكون المؤمن بخيلا قال نعم فقيل له ايكون المؤمن كذابا قال لا۔ صفوان ابن سلیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ نہیں، کم ہمت، بزدل، ڈرپوک، یوں کہیے ڈرپوک۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر کہا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ دیکھیے یار، کیونکہ طبیعتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک آدمی میں کنجوسی ہے طبیعی لحاظ سے، ایک آدمی میں ڈر بیٹھا ہوا ہے طبیعی لحاظ سے، بہت ڈرپوک ہے، یہ ہو سکتا ہے سب، لیکن جھوٹ جو ہے یہ طبیعت میں نہیں ہو سکتی۔ یہ تو انسان جو ہے وہ یا تو اپنے مزاج عادت بنا لیتا ہے، خود بناتا ہے، بنی ہوئی عادت نہیں ہوتی ہے کہ صاحب جھوٹ بولنے کی عادت بنی ہوئی ہے پہلے سے، ایسا نہیں۔ وعن صفوان ابن سلیم انه قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ايكون المؤمن یہ پڑھ لیا نا۔ وعن ابن مسعود قال ان الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل فياتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا اعرف وجهه ولا ادري ما اسمه يحدث۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث موقوف ہے کیونکہ ان کی روایت ہے، آپ کی طرف منسوب نہیں کر رہے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ آدمی کی صورت میں
متمثل ہوتا ہے، متمثل آدمی کی شکل اختیار کرتا ہے، لوگوں کے پاس آتا ہے، ان سے جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ شیطان وہ آدمیوں کی شکل میں آ کر لوگوں کے پاس آ کے جھوٹی باتیں کرے گا، تو وہ لوگ اپنا ادھر ادھر منتشر ہو جاتے ہیں۔ پھر آدمی ان میں سے کہتا ہے میں نے ایک آدمی سے ایسی بات سنی ہے، میں اس کو چہرے سے جانتا ہوں لیکن میں نام نہیں جانتا وہ کون آدمی، وہ ایک بات ہی کہہ رہا تھا، اب جھوٹ پھیلا، سمجھا، اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، اب جھوٹ پھیلا، یہ شیطان آیا تھا، شیطان نے جھوٹ پھیلا اس طرح، تو تاکہ جھوٹی روایتیں بیان ہونی شروع ہو جائیں کسی بات کے تعلق سے۔ وعن عمران ابن حطان قال اتيت ابا ذر فوجدته في المسجد محتبيا بكساء اسود وحده فقلت يا ابا ذر ما هذه الوحده؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوحدة خير من جليس السوء والجليس الصالح خير من الوحدة واملاء الخير خير من السكوت والسكوت خير من املاء الشر۔ عمران ابن حطان سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو میں نے ان کو مسجد میں ایک کالا کمبل لپیٹے ہوئے اکیلے بیٹھے دیکھا مسجد میں۔ میں نے کہا کہ ابو ذر یہ کیسی تنہائی ہے، یعنی مطلب کیوں تم اکیلے یہاں بیٹھے ہوئے ہو مسجد کے اندر اس طرح سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ تنہائی برے کمپنی سے، برے کا ہم نشین کا مطلب ہاں، تو برے ساتھ ہونے سے، بری صحبت سے تنہائی اچھی ہے، اور اچھا ساتھی ہو تو وہ پھر تنہائی سے اچھا ہے۔ تو اچھا ساتھی خیر کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلائی جس سے حاصل ہو، جس کی باتیں بھلی ہوں، سچائی، دین کی، صلاح کی، تقوی کی، یہ باتیں جو کرتا ہو، ایسا ساتھی تو ہو تو پھر تو تنہائی سے بھی اچھا ہے وہ۔ لیکن برا ساتھی کوئی مل جائے اس سے اچھا ہے تنہا بیٹھ جاؤ۔ اور اچھی باتیں کرنا، پھیلانا، یہ خاموش رہنے سے اچھا ہے، اور خاموش رہنا بری باتیں کرنے سے اچھا ہے، بس، کیونکہ عافیت کہم ہے ہماری۔ اسی بات سے تو کسی نے کتابوں کو خیر جلیس کہا ہے، کیونکہ کتابیں جو آدمی پڑھنے میں لگ جائے، کسی کو اس کی عادت ہو جائے تو اسے تو اچھی بات ملے گی۔ جتنی دیر کتابوں میں لگے گا کسی سے بات کرنے سے بچے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ فائدے میں رہا، نقصان تو کوئی نہیں ہونا اس کا۔ کسی سے باتیں کرتا، الٹی سیدھی باتیں ہوتی، سننے کو ملتی، نقصان ہوتا۔ وعن عمران ابن حسین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مقام الرجل بالصمت افضل من عبادت 60 سنہ۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا خاموشی کے ساتھ جمع رہنا افضل ہے 60 سال کی عبادت سے۔ خاموشی اتنی بڑی چیز ہے، ایک تو یوں بھی برائیوں سے بچ گیا، برا بولنے سے بچ گیا، دوسری بات کیا ہوئی؟ اللہ نے جب دماغ دیا اس کو کچھ نہ کچھ تو کام کرنا ہے، اچھا کام کرے گا، برا کام کرے گا۔ جب یہ خاموش بیٹھا ہوا ہے تو دماغ کام کر رہا ہے، اور چونکہ برائیوں سے بچ گیا یہ اچھائیوں کی طرف دماغ کام کرے گا، تو اس کا مطلب بہت اچھی بات ہوئی۔ اللہ کی ذات میں سوچنا، اس کی قدرت میں سوچنا، کچھ نہ کچھ تو اس دماغ کا، ایک مومن کا دماغ کام کرے گا۔ تو اب جو آدمی مشغول کرے اپنے آپ کو تو پھر دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وعن ابی ذر قال دخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہی حدیث ہو گئی، آگے کچھ نہیں، فذكر الحديث بطوله الى ان قال قلت يا رسول الله اوصني قال اوصيك بتقوى الله فانه ازين لامرك كله قلت زدني قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل فانه ذكر لك في السماء ونور لك في الارض قلت زدني قال عليك بطول الصمت فانه مطردة للشيطان وعون لك على امر دينك قلت زدني قال إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه
قلت زدنی قال قل الحق وإن كان مرا قلت زدنی قال لا تخف في الله لومة لائم قلت زدنی قال ليحجزوك عن الناس ما تعلم من نفسك. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور یہ حدیث لمبی ہے یہاں تک کہ حضرت ابو ذر نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے. وصیت نصیحت. آپ نے فرمایا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں تقوی کی، اللہ سے ڈرتے رہنے کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے سارے کاموں کو خوبصورتی عطا کر دے گا. یہ تقوی جو ہوگا ہر چیز میں اس کا حسن آئے گا. انسان کے جیسا دماغ اور دل ہوتا ہے ویسے ہی تو اس کے کام بھی سارے ہوتے ہیں. تو اس لیے تقوی جب دل میں آ گیا تو سارے کام جو ہے ان کو حسن اور خوبصورتی مل گئی. میں نے کہا کچھ اور بھی فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ تلاوت قرآن اور اللہ کے ذکر کو لازم کرو، کیونکہ یہ تم اللہ کا جب تلاوت میں لگو گے، اللہ کے ذکر میں لگو گے تو اب تمہارا بھی ذکر آسمانوں میں ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے یہ نور بن جائے گا، تو دونوں جگہ فائدہ ہوا. میں نے کہا کچھ اور فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ کیا طول صمت، یعنی مطلب دیر تک خاموش رہنا، خاموشی کو اختیار کرو، کیونکہ اس سے یہ جو خاموشی جو ہے یہ شیطان کو دور کرنے کا ذریعہ ہے اور تمہارے دین کے کاموں میں تمہارا مددگار ہے یہ خاموش رہنا. میں نے عرض کیا کچھ اور فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے بچو، اس لیے کہ یہ دل کو مردار کر دیتا ہے اور تمہارے چہرے کی روشنی لے جاتا ہے. زیادہ ہنسنا تو زیادہ جو ہے بلکہ رونا جو ہے وہ چہرے کے نور کو بڑھاتا ہے، یہ مطلب نکلے گا اس کا. اچھا کیوں یہ دل کو مارتا ہے؟ اس لیے کہ زیادہ ہنسنا غفلت کا ذریعہ ہے، سبب ہے. زیادہ ہنستا رہنا کیا مطلب؟ دل غافل ہے، اور جب دل غافل ہوتا جائے گا تو آخرکار اس کی وہ جو جان نکل جائے گی، اس میں سختی، غفلت سے سختی پیدا ہوتی ہے، اور جب سختی پیدا ہو جائے گی تو دل میں تو نرمی آنی چاہیے. وہ تو دل تو سخت ہو گیا، اس کا مطلب مر گیا. جیسے انسان کا کہ جسم میں سے جب روح نکل جاتی ہے تو سخت ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ دل جو ہے وہ اپنی صفت کے لحاظ سے جب اس میں سختی آ گئی تو دل مر گیا. دل میں نرمی ہونی چاہیے. سمجھ آیا؟ تو یہ غفلت نے سختی پیدا کی ہے، اور غفلت جو ہے وہ کی وجہ سے یہ ہنسنے کی وجہ سے زیادہ غفلت بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں نے عرض کیا کچھ اور فرمائیے. آپ نے فرمایا حق بات کہو اگرچہ کڑوی کیوں نہ ہو. کسی حق جو ہے اس کو یہ دیکھنا میاں ایسی بات کہو جو آدمی ذرا کسی کا دل اچھا ہو جائے تو اسے جھوٹ بولنے میں کیا ہے؟ سچی بات کہنا دل دکھتا ہے نا؟ نہیں، سچی بات کہو اگرچہ کڑوی کیوں ہو. میں نے عرض کیا کچھ اور فرمائیے. آپ نے فرمایا اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا بھی ڈر تم کو نہیں ہونا چاہیے، چاہے تم کو لوگ کچھ بھی کہتے رہیں. فنڈامنٹلسٹ کہہ رہے صاحب کیا بولتے ہیں اور بھی کچھ بھی کہتے رہیں، اللہ کے دین کے معاملے میں ملامت کرنے والے کی ملامت کا بھی ڈر نہ ہو. ان کو تو چھوڑیے، تو اپنے مسلمان بھائی بھی کیا کہتے ہیں. ہاں ماشاء اللہ. دیکھیے آپ یہ کیا ان سے پیچھے تھوڑی. قلت زدنی، میں نے عرض کیا کچھ اور فرمائیے. آپ نے فرمایا لوگوں سے، دیکھیے کیا بات آپ فرما رہے ہیں، لوگوں کے تعلق سے تجھے وہ اندر جو بات ہے اس کا خیال تجھے لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے سے روک دے. کتنی عجیب بات فرمائی. مطلب کیا ہے؟ تم اپنے کو پہلے دیکھ لو. جب تم اپنے کو دیکھ لو گے اب لوگوں کے بارے میں باتیں کرنا چھوڑ دو گے. سمجھا؟ آدمی کو اپنے آنکھ کا تو کیا کہتے ہیں شتی نظر نہیں آتا، دوسروں کے آنکھوں کو جو ہے تل نظر آتا. تو پہلے اپنے کو دیکھ لو. جب تم اپنے کو دیکھنا شروع کرو گے تم اس کا مطلب کیا؟ اب لوگوں کے بارے میں باتیں کرنا تم نے چھوڑ دیا، اس لیے کہ تمہیں خود پتہ چل رہا ہے میں کتنے پانی میں خود ہوں، میں دوسرے کو کیا کہوں میاں.
یہ بات آپ نے فرمائی. میں کتنے پانی میں خود ہوں، میں دوسرے کو کیا کہوں میاں؟ یہ بات آپ نے فرمائی. یہ ہیں آپ کی نصیحتیں، اور ظاہر ہے کہ ہماری نصیحت ہم تھوڑی تھے وہاں، یہ ابو ذر تھے. ہم تو علماء کے بزرگوں کی تقریریں وقت گزاری کو سن کے چل دیں. انہوں نے تو اس لیے تھا عمل کر کے دکھایا. پھر انہوں نے دیکھا نہیں تو وہ بیٹھے تھے مسجد میں تنہا. وعن انس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ابا ذر الا ادلك على خصلتين هما اخف على الظهر واثقل في الميزان قال قلت بلى قال طول الصمت وحسن الخلق والذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. حضرت انس سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اے ابو ذر، میں تجھے دو ایسی باتیں نہ بتلا دوں کہ جن کا اٹھانا تو بہت ہلکا ہو لیکن وہ ترازو میں بڑی بھاری ہوں گی. جو کہاں آخرت میں، جس میں اعمال تولے جائیں گے. آپ نے حضرت ابو ذر نے عرض کیا، میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ فرمائیے. آپ نے فرمایا لمبی خاموشی، ایک تو یہ، اور دوسرا حسن خلق، اچھا اخلاق. ملو تو اچھی طرح ملو اور خاموش نہیں تو خاموش ہو. اور آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ گویا مخلوقات نے ان جیسا کام کوئی دوسرا نہیں کیا. مطلب کیا؟ سب سے اعلیٰ کام لوگوں کے کرنے کے یہی ہیں، اس سے بہتر کوئی کام نہیں. وعن عائشہ، اوہو یہ حدیث کتنی زبردست ہے. وعن عائشہ قالت مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأبی بکر وهو يلعن بعد رقیقه فالتفت الیہ فقال لعانین وصدیقین کلا ورب الكعبہ فاتق ابو بکر یومئذ بعد رقیقه ثم جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا اعود. اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ابو بکر کے ان کے پاس سے، سامنے سے. وہ اپنے غلاموں میں سے کسی غلام پر لعنت کر رہے تھے، کسی بات کے اوپر اس کو لعن طعن کر رہے تھے اپنے غلاموں میں سے کسی غلام پر. کون؟ حضرت ابو بکر. آپ نے ان کی طرف کو توجہ فرمایا. آپ نے فرمایا لعانین و صدیقین، صدیق بھی ہوں اور لعنت بھی بھیجتے ہوں. ہرگز نہیں بخدا، رب کعبہ کی قسم یہ نہیں ہو کہ ہم تو ایک صدیق بھی ہوں اور لعنت بھی بھیجتا ہوں. یہ کیسی بات ہے؟ ہرگز نہیں رب کعبہ کی قسم. بس یہ کہہ کہ آپ تشریف لے گئے. تو یہ ابو بکر بھی تھے. ابو بکر نے اس دن اپنے کچھ غلاموں کو آزاد کیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا میں دوبارہ کبھی یہ کام نہیں. اللہ یہ حضرات ویسے ہی نہیں بنے واقعی. وعن اسلم قال ان عمر دخل يوما على ابي بكر الصديق وهو يجبز لسانه فقال عمر ما غفر الله لك فقال ابو بكر ان هذا اوردني الموارد. اسلم جو یہ ان کے غلام ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، وہ ان سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. وہ اپنی زبان پکڑ پکڑ کے کھینچ رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا اجر رکو تو صحیح، اللہ آپ کو بخشے، مطلب کیا کام کر رہے ہو اپنی زبان پکڑ کھینچ رہے ہو، رکو رکو رکو. ابو بکر نے فرمایا اس نے مجھے، زبان ہی نے مجھے ہلاکتوں میں ڈالا ہوا ہے. اللہ اکبر.
چلیے قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ابا بكر مال من قبل العلا ابن الحضرمي فقال ابو بكر من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين او كانت له قبله عدة فليأتنا. قال جابر فقلت وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعطيني هكذا وهكذا وهكذا فبسط يديه 3 مرات. قال جابر فحصي لي حصية فعددتها فإذا هي 500 وقال خذ مثليها. وعدے کا بیان، کیونکہ یہ سب اس کو کہا جائے کہ بھئی ایٹیکیٹ کیا ہونے چاہیے، آداب اور اس کی رعایت، یا اس کو کہا جائے اخلاق، کہ بھئی انسان میں مورالٹی اور اخلاق جو ہے وہ ہم جب کہتے ہیں کہ بہت با اخلاق آدمی ہے، کیا مطلب با اخلاق ہے؟ ہنس ہنس کے بات کرتا ہے بس با اخلاق ہو گئے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ اوصاف اس کے اندر ہیں کہ نہیں، کہ بات کرے تو سچی اور وعدہ کرے تو پورا کرے، امانت ہے تو خیانت نہیں کرے، یہ اصل اخلاق ہے. ہنس کے بولنا تو اس کا ایک وقتی بات ہے. تو وعدہ بھی اسی میں ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تو ان کے پاس علا ابن الحضرمی کی طرف سے مال آیا. یہ گورنر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے، جو یوں کہیے کہ آج کل جس کو امارات کہتے ہیں، جو ایریا، اس ایریا میں یہ گورنر تھے. تو ادھر سے جب مال آیا تو یوں کہیے کہ دارالخلافہ میں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اور مال کافی ہوگا اسی لیے، مطلب یہ ہے کہ اب جو لازمی اخراجات ہیں ان کے ساتھ اور بھی کچھ کرنے کے ہیں تو کریں گے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اعلان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جس کا کوئی قرضہ ہو یا آپ کی طرف سے کوئی وعدہ ہو کسی کو دینے کا، اور آپ وہ قرض ادا نہیں کر سکے ہیں یا وہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا ہے ابھی، تو وہ ہمارے پاس آئے. تو جابر کہتے ہیں یہ راوی کہ میں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا دینے کا، یوں سمجھیے آپ، اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے، یہ ہوئی بات. تو ہاتھ یوں کر کے اس طرح دینے کا، اس طرح دینے کا، اس طرح دینے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. مطلب یہ ہے کہ ہاتھ بھر بھر کے دینے کا. فبسط یدیہ 3 مرات، 3 مرتبہ انہوں نے اپنے ہاتھ پھیلائے. جابر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میرے جو ہے ہاتھوں کو درہموں سے بھر بھر کے، اپنے ہاتھوں کو میرے حسی علی حیثیتاً، یہ جو دامن میں، میرے کرتے کے دامن میں میرے انہوں نے ہاتھ بھر بھر کے ڈالے حضرت ابو بکر صدیق نے. اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو اس کے بعد ان کو گنا شمار کیا تو وہ 500 تھے، 500. اور اس کے بعد ابو بکر صدیق نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ فرمایا تھا تم اس سے دگنا لو، کیونکہ وہ یہ ظاہر ہے کہ واجب تو نہیں ہے، واجب تو اتنا ہی ہوگا کہ جتنا کا وعدہ کیا. لیکن چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ تو بالکل ہی الگ تھا نا، کہ آپ کی محبت، کہ بھئی آپ نے جب وعدہ کیا تو اب آپ کی طرف سے پورا کرنا ہے، تو کچھ اضافے کے ساتھ پورا کرنا ہے. تو اس لیے وعدے کا اتنا اہتمام کہ ابو بکر صدیق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اور آپ کے انتقال کے بعد یہ اعلان کر رہے ہیں. دوسری فصل عن ابی جحیفہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض قد شاب وكان الحسن بن علي يشبهه وأمر لنا ب13 قلوسا فذهبنا نقبضها فأتانا موته فلم يعطونا شيئا فلما قام أبو بكر قال من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليجئ
فقمت الیہ فاخبرته فامر لنا بها. ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سفید بڑھاپا آ گیا تھا. یعنی سفید کا مطلب کیا ہوا؟ بال سفید ہونے لگے. یہ مطلب سفیدی، اس کا حاصل کیا ہوا کہنے کا کہ آخر عمر میں نے آپ کو دیکھا. کوئی نہ سمجھے کہ جوانی میں دیکھا، جوانی کی بات تھی جو بھی بات آگے کہہ رہے ہیں، بلکہ آخر عمر میں جب آپ بڑھاپا آ گیا. اور بیچ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما جو تھے وہ آپ سے زیادہ مشابہ تھے. تو نواسے جو ہیں آپ کے بڑے نواسے، حضرت حسین چھوٹے ہیں، حضرت حسن وہ آپ کے مشابہ تھے. تو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب میں نے آپ کو دیکھا تو 13 اونٹنیوں کا حکم دیا ہم کو دیے جانے کا. قلوس، لمبی چوڑی جوان اونٹنی، اونٹنیوں کے لیے بولتے ہیں، اونٹ کے لیے نہیں، فیمیل کے لیے بولتے ہیں لفظ. تو 13 اونٹنیوں کا آپ نے ہمارے لیے حکم دیا. ہم چلے گئے، مطلب یہ کہ ہم گئے کہ اس کو لینے کے لیے. جب دوبارہ آئے تو ہم کو آپ کے انتقال کی خبر ملی اور آپ نے ہم کو کچھ بھی نہیں دیا پھر، اس لیے کہ انتقال ہو گیا. جب ہم پہنچے تو ہمارا وہاں انتقال ہو چکا. فلما قام ابو بکر، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس کسی کا کوئی وعدہ ہو وہ آئے. تو میں کھڑا ہوا اور میں نے بتائی یہ بات. تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان 13 اونٹنیوں کے دینے کا حکم دیا کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس کی تعمیل کی جائے. وعن عبد الله بن ابي الحسماء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يبعث وبقيت له بقية فوعدته ان آتيه بها في مكانه فنسيت فذكرت بعد 3 فإذا هو في مكانه فقال لقد شققت علي انا ها هنا منذ 3 انتظرك. عبداللہ بن ابو الحسمہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بیچا. قبل ان یبعث کے معنی ہوں گے کہ جب آپ کے انتقال سے پہلے. یہ لکھا نہیں اس میں، انتقال لکھا یا بعثت کے معنی دونوں آئیں گے نا. کیا لکھا ہے انہوں نے ترجمے میں؟ نبوت کا بعثت، نبوت کے دعویٰ نہیں کیا، بعثت سے مراد یہ ہوئی. تو قبل اس کے کہ آپ جو ہیں اعلان نبوت کریں، آپ کو بعثت ہو، تو میں نے آپ کو کوئی چیز بیچی اور قیمت جو تھی کچھ باقی رہ گئی تھی. آپ کو جو دینا تھا، یعنی جو لینے والا ہے، خریدنے والا ہے، نہیں یہ جو کیا بولتے ہیں، انہوں نے بیچا ہے. تو بیچا ہے تو نبی کریم، نہیں میں نے الٹا کر دیا، بایا تو معنی یہاں ہوں گے اشترائی. تو میں نے خریدا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعثت سے پہلے کچھ، اور کوئی قیمت باقی رہ گئی تھی. یعنی مطلب یہ کہ جتنی قیمت طے ہوئی تھی وہ پوری نہیں ادا کی ان صاحب نے، کچھ باقی رہ گیا تھا. میں نے وعدہ کیا کہ میں آپ کے پاس میں لے کے آتا ہوں جو باقی رہ گئی قیمت. یہ گئے اپنی جگہ، جا کے بھول گئے. فذکرت بعد 3، 3 کے بعد مجھے خیال، آپ 3 سے مراد 3 دن بھی ہو سکتے ہیں. 3 دن کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے یاد آیا. تو اب میں گیا لے کر، تو وہ تو وہیں موجود ہیں آپ. فإذا هو في مكانه. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تو نے مجھے بڑی تنگی میں ڈال دیا، میں تو ان 3 دن سے یہیں ہوں ٹھہرا ہوا بس. تو یہ بعثت سے پہلے کا قصہ ہے. ظاہر ہے کہ آپ کا مزاج، آپ کا اخلاق شروع سے یہ تھے، حالانکہ اس وقت تک کوئی شریعت اور قانون آپ کو نہیں دیا گیا تھا، مگر یہ طبیعت ہے انسان کی کہ انسان میں اخلاق اچھے ہوں. تو پھر یہ بات، تو آپ 3 دن سے وہیں رکے رہے کہ وہ کب آئے گا جو وعدہ کر گیا ہے. تو آپ نے اس کو اتنا فرمایا
کہ بھائی تم نے مجھے مشقت میں ڈالا، میں یہاں تو 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. تو وعدے کا وفا جو ہے وہ بہت اہم بات ہے اسلام میں. وعن زید بن ارقم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وعد الرجل اخاه ومن نیته ان یفی له فلم یفی ولم یجی للمیعاد فلا اسم علیہ. زید بن ارقم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی سے، بھائی کا مطلب انسانی بھائی، کہ اس سے اپنے کسی بھی بھائی سے کوئی وعدہ کرے اور نیت ہے کہ اس وعدے کو پورا کرے گا مگر وہ پورا نہ کر سکا، اور یا وہ ابھی مدت پوری نہیں ہوئی، ولم یجی للمیعاد، اور پورا نہیں کر سکا اور وقت پر وہ وہاں نہیں پہنچ سکا، کسی وجہ سے کوئی عذر شرعی پیش آ گیا، ایسی صورت میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی شخص نے یوں کہا کہ صاحب میں اگلے مہینے کی 12 تاریخ کو یہ اتنے پیسے دوں گا. اب خدا نخواستہ اس سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو کیا کرے گا؟ وہ تاریخ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے. تو اگر وہ مدت پوری نہیں ہوئی ہے اور یہ وعدہ نہیں پورا کر سکا، اس صورت میں اس آدمی پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہاں وقت کی جو پابندی کرنی تھی اس میں ہوئی صورت یہ. وعن عبداللہ بن عامر قال دعتنی امی یوما ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد فی بیتنا فقالت ها تعال اعطیک فقال لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اردت ان تعطیه قالت اردت ان اعطیه تمرا فقال لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انك لو لم تعطی شيئا كتبت عليك كذبة. یہ ہم سب لوگوں کو واقعی حدیث بھائیوں اور بہنوں کو سبھی کو یاد رکھنی چاہیے. عبداللہ ابن عامر سے روایت ہے کہ مجھے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وہ ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں خال کا مطلب ماموں ہوئے. تو کہتے ہیں کہ مجھے میری اماں نے ایک دن بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف رکھتے تھے. تو میری اماں نے بلا کے مجھے کہا یہاں میں تجھے ایک چیز دوں گی، اور تو کہہ دیتی نا بچے کو بھائی ہاں یہاں ایک چیز دوں گی تجھے. تو مجھے یوں کہہ کے بلایا میری ماں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ان کی والدہ سے، تم نے اس کو کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم جو بلا رہی ہو میں ایک چیز دوں گی، کیا دو گی تم اس کو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو کھجور دے دوں گی، یہ ہے میرا. آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو پھر یہ جھوٹ ہو جاتا. اور ہم کتنی بات کرتے بچے کو بہلانے کے لیے، ہمیں بہلانا ہے بچے کو، میاں کوئی ہم کو جھوٹ کے بولنے سے بول رہے تھے. تو جھوٹ کا مطلب کیا ہوا کہ جب تک کہ کوئی بڑے آدمی سے نہ بڑی بات میں کوئی جھوٹ نہ بولے جب تک جھوٹ سمجھتا ہی نہیں. تو جھوٹ ہے، چھوٹی بات میں بول رہا ہے یا بڑی بات میں بول رہا ہے. تو بڑی بات میں جھوٹ بولیں گے تو جس کے لیے جھوٹ بول رہا ہے اس کو زیادہ نقصان ہوگا، لیکن اللہ کے نزدیک تو جرم میں یکسانیت ہو گئی. یہ آپ نے فرمایا. الفصل الثالث عن زید بن ارقم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من وعد رجلا فلم يأتي احدهما الى وقت الصلاة وذهب الذي جاء ليصلي فلا اسم عليه. زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے کسی آدمی سے کوئی وعدہ کیا، اب ان میں سے ایک آدمی نہیں آیا نماز کے وقت تک جہاں آنا تھا، اور یہ جو آدمی آ چکا انتظار میں ہے وہ نماز پڑھنے چلا گیا کیونکہ نماز کا وقت آ گیا، اس پر کوئی گناہ نہیں اس لیے کہ نماز پڑھنے گیا. یہ تو انتظار کر رہا تھا، وہ ہی نہیں آیا، دیر اس نے کر دی تو ابھی تو نماز پڑھنے تو جائے گا. یہ تو نہیں کہ نماز چھوڑ کے کسی کا انتظار کریں گے. معلوم ہوا کہ اللہ کی اطاعت جو ہے اسی کے واسطے تو رکنا تھا، اور اب اللہ کا حکم کیا ہے کہ نماز کا وقت آ گیا نماز پڑھنی، تو اپنا فرض تو ادا کریں گے جا کر کے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا اس صورت میں. بس یہ کرنا ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا، سخریہ مذاق اڑانا ہے جو غلط ہے، اور مذاق کرنا وہ مزاح ہے جس سے تکلیف نہ ہو کسی کو. الفصل الاول عن انس قال ان كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لاخ لي صغير
یا ابا عمیر ما فعل النغیر کان له نغیر یلعب به فمات فقال متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھل مل جاتے تھے۔ گھل نہ ملنے کا مطلب کیا ہوا؟ فرق نہ رکھنا، یہ ہے گھلنا، یہ خالصنا۔ یہاں تک کہ میرے ایک چھوٹا بھائی تھا تو اس کو پکار کر آپ نے فرمایا، ویسے تو نام اس کا کبشہ تھا حضرت انس کے بھائی، لیکن ابو عمیر کنیت ہوگی، تو آپ نے فرمایا اے ابو عمیر یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تو آپ نے وزن ملا کر ایک مذاق کیا اس کے ساتھ۔ نغیر اصل میں ایک چڑیا، لال اس کا سر، چھوٹی سی چونچ جیسے بلبل ہوتی، تو وہ تھی۔ آپ نے اس کو ابو عمیر کہہ کے اور اس کے وزن پر لفظ نغیر لا کے آپ نے مذاق کیا، کیونکہ وہ ہر وقت اس کے ساتھ وہ رہتی تھی، اس سے کھیلتا تھا وہ۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ آج نغیر نہیں تمہارے ساتھ، تو اس کے لیے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، مذاق آپ نے اس سے کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ پرندہ جانور رکھنا قید کر کے، مقید کر کے، جس کو پالنا کہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، وہ اس میں مطمئن رہے۔ تکلیف دے کر کسی جانور کو رکھنا وہ شرعاً درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ الفصل الثانی عن ابی ہریرہ قال قالوا یا رسول اللہ انک تداعبنا قال انی لا اقول الا حقا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ لوگوں نے عرض کیا، صحابہ نے، یا رسول اللہ آپ تو ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کیونکہ مذاق جو ہے وہ سنجیدگی کے خلاف ہے، سنسیئرٹی کے، اور نبی کی ذات سے تو امید یہ کریں گے وہ ہر وقت تو سنسیئر ہی رہیں گے، سیریس۔ تو یہ سیریس جو ہیں، سیریسنس کے خلاف ہے مذاق کرنا، تو اس لیے کہا کہ آپ تو ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں کوئی بات حق کے سوا نہیں کہتا، یعنی مطلب کیا ہوا؟ میری مذاق بھی کوئی حق کے خلاف تھوڑی ہوتی۔ تو اس کے معلوم ہوا کہ یہ مذاق بہت اچھی بات ہے جو دلیل ہے خوش طبعی کی۔ آدمی ہمیشہ عبوسن قمطریرہ ہی ہو، سمجھا، وہ غلط ہے، تو خوش طبع ہونا چاہیے، خوش طبعی سے آدمی کی طبیعت جو ہے وہ